اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5واں سپارہ شروع کر رہے ہیں جی، سورہ النساء۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ كان عليما حكيما۔ پچھلے دوروں میں جنگ کے معاملات کچھ تھے بہت سخت، آج بھی ایسے ہی ہیں، بہت خوفناک ہیں، جس کو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ۔ اور حرام میں خامندوں والی عورتیں، مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر، اور حلال کی دی گئی ہیں تمہارے لیے ما سوا ان کے، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ بدکار بنتے ہوئے۔ پر جب تم نے لطف اٹھا لیا ان سے تو دے دو ان کے مال جو مقرر کیے تھے تم نے۔ کچھ گناہ نہیں تم پر اس چیز پر جس پہ تم آپس میں راضی ہو چکے مقرر کیے ہوئے مال کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب فتوحات کا سلسلہ ہوتا ہے جنگوں کا، بڑی خوفناک سچویشن ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو ہمارے یہاں ایک مقولہ بنا ہوا ہے نا، خاص طور پہ پاکستانیوں کا، کہ یا اللہ کوئی جنگ ہی ہو جائے، یا اللہ عذاب ہی آ جائے۔ یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، قرآن شریف میں دونوں کی بڑی سختی سے وعید ہے اس کے اوپر۔ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی اس قوم پہ تو عذاب ہی آنا چاہیے، آئے دن اٹھتے بیٹھتے یہ مانگ رہے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں لیا وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ کب آئے گا؟ مطلب الوعد ان کنتم صادقین، عذاب لے۔ جنگ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی، بڑے خوفناک حالات ہو جاتے ہیں، عام حالات، عام زندگی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی نماز بدل جاتی ہے، اس کے اندر آپ کا روزہ بدل جاتا ہے، اس کے اندر آپ کے لائف نارمل روٹین کے معاملات بدل جاتے ہیں۔ عام حالات میں شادیاں اور نکاح والے معاملہ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اس کے اندر بہت ہی بھگدڑ مچتی ہے، بہت ہی لوٹ مار کا وقت ہوتا ہے، بہت ہی ظلم و زیادتی کا وقت ہوتا ہے، جو کہ آپ بہت زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جتنے مرضی آپ دیندار آدمی ہوں، آپ ان سرکمسٹینسز میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مجمع ہوتا ہے، لشکر ہوتے ہیں، دونوں سائڈ سے فوجیں ہوتی ہیں، بندے مر چکے ہوتے ہیں، غصہ چڑھا ہوتا ہے، لاشیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ بالکل معاف ہو چکے ہوتے ہیں، آپ ذہنی مریض ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے اوپر ٹینشن کے وہ حالات ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ آپ کی ختم ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات ہر بار بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کی ہے، گزارش کی ہے بڑے دل سے، بڑے ادب سے، کہ جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں، چاہے وہ اسلامک افواج نے کی ہیں، چاہے وہ غیر اسلامی، جنگ کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو جب انویڈ کیا جاتا ہے کہیں تو وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، بڑے تکلیف دہ۔ اسلامک کلچر میں کم ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوئے، بہت کچھ ہوا ہے، جس کی میں نے مثال پچھلے سبق میں بھی دی تھی کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں، اور ہسٹری اور شیعہ اور سنی سارے، کوئی اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے آپ کی کہ جناب ایران کو فتح کیا گیا حضور پرنور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بہت مضبوط اسٹریٹجی کے ساتھ آپ نے ایران کی فتوحات کی، دروازہ کھول دیا۔ وہ معاملہ سارا سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور فتوحات ہوئیں اور شاہ ایران کو گرایا گیا اور وہ حکومت ختم کی گئی۔ آپ ایرانی ہسٹری اس سے پہلے تھوڑا سا پڑھ تو لیں کہ ایرانی ہسٹری کیا ہے، ایرانی کلچر کیا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی سویلائزیشن کا نام ہے جناب، بہت بڑے ڈیسنٹ، بڑے شاعر اس کے اندر، بڑے بڑے معمار، بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے والے، گلیاں، بازار، سڑکیں مثالی۔ یہ 5000 سال بھی میں کم بتا رہا ہوں، یہ آل ٹوگیدر 8500 سال پرانا سمجھ لو کہ ہے ایرانی کلچر کے۔ یہ بڑا کیسر و کسرا دونوں مشہور تھے، کیسر روم بھی اور کسرا یہ والے، یہ دونوں بڑی امپائرز تھے۔ ایران کو گرایا جاتا ہے اور شاہ ایران کی بیٹی کو اٹھا کر لے کر کے آتے ہیں مدینہ تک۔ مدینہ شریف کے حالات وہ ہیں کہ یہ بالکل جو درویشانہ ایک نظام ہے، اس کے اندر کوئی مال متاع کے پیچھے کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی، لباس بھی واجبی سا ہے، گھر بالکل معمولی نوعیت کے بنے ہوئے ہیں، کچے مٹی کے گارے والے، کچے مٹی کی گارے والی مٹی کی، ایون اس میں صف نہیں بچھائی جا رہی، مسجد میں بھی ایسا نظام ہے، کپڑا ہی نہیں ہے مسجد میں، مٹی کے اوپر ہی سجدہ کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ثابت ہے۔
اب میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس محلوں سے نکلنے والی، ان محلات سے، اس لگژری سے نکلنے والی ایک ایسی خاتون، یا ایک نہیں، وہ تو بہت ساری نا، تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں عورتیں، ہزاروں تو ہوں گی نا۔ ایرانی اسٹیٹ اگر آپ کیپچر کرتے ہیں، وہاں سے عورتیں مفتو بنا کے لائی جاتی ہیں، محکوم بنا کے لائی جاتی ہیں، وہ کتنی عورتیں ہوں گی؟ 2 3 یا 4 یا 10؟ جی نہیں جناب، 2 ہزار تو محافظ بڑے کھڑے ہوتے ہیں، 9 ہزار محافظ عورتیں محل میں ہوتی ہیں، لیڈیز، خواجہ سراؤ۔ یہ ایرانی کلچر ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آل ٹوگیدر اگر یہ 2000 عورتیں اسلامک اسٹیٹ میں آ جاتی ہیں، اور شاعران کی خود بیٹی اس میں شہزادی شہربانوں کی شامل ہے، اس کے سینٹیمنٹس کیا ہوں گے؟ وہ بہت ہنستی کھیلتی خوشی خوشی آ رہی ہے کہ جناب علی ایک میں بڑی اچھی زندگی میں داخل ہو گئی ہوں، میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں محلوں کی زندگی سے نکل کے اپنے باپ کو قتل کروا کے اور ایک کچے سے مکان میں آ کر بیٹھ جاؤں۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ بار بار ہمیں ایسا ہی لگتا ہے، ہم نے پڑھا یہی ہے، ہمارا مائنڈ بلڈ اپ یہی ہے، ہماری مائنڈ اسٹریٹجی یہی کھڑی ہے۔ اسی طرح گزارش یہ ہے کہ اس جنگ کے ان سخت حالات میں اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا نہیں ہوا تو مجھ سے بات کر لے کہ جی پھر کیسا ہوا ہے، وہ مجھے اصلاح کر دے کہ جی یہ تو نہیں ہوا، شاعران کو نہ مارا گیا، نہ شہزادی شہربانو آئی ہے، کہہ لو تم بسم اللہ نہیں ہوا ہوا۔ فتوحات کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی تعداد میں اسی طرح سے جہاں پہ بھی فتوحات ہوئی، اسلامک اسٹیٹس، اسلامک افواج پہنچی ہیں، وہاں سے مفتوح ہوئے ہیں لوگ، محکوم بنائے گئے ہیں لوگ، اور کیپچر کیے گئے، گرفتار کیے گئے، لے کر کے آئے گئے، اور پھر اس کے اندر دوسری سائڈ میں ایسے معاملات موجود ہیں جو عورتیں ولنگلی چھوڑ آئیں اپنے مشرک شوہروں کو، مشرک باپ کو، مشرک فیملی کو چھوڑ کر وہ عورتیں آ گئیں اور اسلامک اسٹیٹ میں آباد ہوئی ہیں۔ تیسری اسٹیج کے وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کر چکے، وہ عورتیں اور بچے موجود ہیں جو یتیم بچے ہیں، اور بہت ساری لیڈیز ہیں، اور ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، یا بیمار ہو کر مر گئے، سفر کی تاب نہیں لا سکے، سفر ٹریول نہیں مارے گئے، گرمی لگ گئی، سردی لگ گئی، لو لگ گئی، مچھر کاٹ گیا، بڑے سرکمسٹانسز ہیں جس میں ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ تعداد آپ کو کیا لگتا ہے؟ عورتوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تعداد کی بات ہے، بہت تھوڑی، اور اس کے اندر ایک اور کیٹیگری کنیزیں اور غلام جو خرید کر کے پہلے سے رکھے گئے ہیں اور پورے اسٹیٹ میں موجود ہیں، دنیا بھر میں یہ ایک رواج چل رہا ہے کہ جی عورتیں مت خریدے جا رہے ہیں اور ڈھیر لگائے جا رہے ہیں۔ آپ بازار سبزی لینے گئے اور 2 عورتیں بھی اٹھا لیں کہ جی یہ بھی اچھی مل رہی تھی، میں نے کہا چلو کام کر لیں گے، چلو 1 2 دفعہ اس سے بدکاری بھی کر لیں گے، پھر کسی دوست کو دے دوں گا، اس کو بھی میں نے 2 لڑکیاں لے آیا تھا واپس کر دوں گا بدلے ادلے میں۔ یہ کام چل رہا تھا، یہ کلچر چل رہا تھا، شادیاں کرتے ہی نہیں تھے لوگ، خریدی بیچی، خریدی بیچی، یہ سسٹم ایک چل رہا تھا پہلے سے، ایک کلچر یہ ڈیولپ ہوا ہے۔ ان سارے سرکمسٹینسز کو سامنے رکھ کے ہم ترجمے کرتے ہیں کتاب کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، اور اس کے اندر ایسا ہی لکھا جاتا ہے کہ جب اس طرح کی خواتین ایک بڑی تعداد میں آئیں گی تو ان کا کیا نظام ہوگا، کس انتظام میں رکھی جائیں گی۔ ان کو باقاعدہ آپ حفاظت دیتے ہیں، ان کو باقاعدہ پروٹیکشن دیتے ہیں، ان کے حق مہر مقرر کر دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا ہے، ان کو جو مرد ان کو پسند آتے ہیں، یعنی یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہوگا، یہ نہیں کہ جناب علی بالکل بلائنڈ فیصلے ہو رہے ہیں کہ جناب فلانی 3 4 تم لے جاؤ، 3 4 تمہاری ہو گئی، ایسے نہیں ہو رہا۔ ہاں ظاہر ہے وہ عورت تو اس حالت میں ہوگی نہیں جو اگر اتنے برے جنگی حالات میں وہ آئی ہے اور بھوک پیاس سے تباہ ہوئی ہے، اور اس کو غصہ اور شرمندگی اور خفت بھی بے حساب ہے، بہت برے حالات جو جنگ میں محکوم ہو کر آتے ہیں، آپ کو اندازہ کیا ہوگا کہ کس حالت میں، کس کنڈیشن میں، کس مینٹل لیول پہ خاتون ہوگی وہ، اس کی تو اپنی سوچ مر چکی ہوگی، وہ تو چاہ رہی ہوگی کہ جی مجھے کسی طرح خودکشی کرنے کا موقع مل جائے، یا وہ چاہ رہی ہوگی کہ جی مجھے ایک بڑا سا محل مل جائے اور مجھے پہلے کھانے کے لیے دو، اور میں نے انگور کھانے ہیں اور مجھے شراب کا ایک پیالہ دے دو، ہے میں ایک بڑے سے حمام میں جا کے نہا لوں اور میں زرق برق لباس پہنوں۔ یہ تو سوچیں اس کی کہیں مسخ ہو گئی نا، جنگ ہے بھائی، ایون مسلمانوں کے ساتھ بڑی تعداد میں مسلمانوں کو محکوم بنایا گیا، اٹھا کر لے گئے یہاں سے بڑی تعداد میں، ایسا صرف غیر مسلموں کے ساتھ تو نہیں ہوا نا، مسلمانوں کو بھی بڑی ڈیفیٹس ہوئی، اور کون کہتا ہے کہ جی ان کی عورتیں نہیں اٹھائیں گی؟ یہ کون کہتا ہے؟ واقعہ کربلا اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کیا کربلا حضور پر نور سیدنا امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور
ان کے اہل خانہ کو جو آپ کی ہسٹری کہتی ہے، میں تو اس میں کچھ بھی ہیلپ لیس ہوں کچھ کہنے سے، تو میں نے دیکھا نہیں. آپ کہتے ہیں خود کہ جناب علی یہ خواتین جو تھیں گھر کی، ان کو بالکل اٹھایا گیا اور خرید فروخت کی گئی ہے بہت ڈھیر بہت طویل عرصے تک، بہت زبردست طریقے سے محکوم بنایا گیا، اور بڑی دلیلیں اور ثبوت اور وضاحتیں کہ جی یہاں بی بی کو رکھا گیا، یہاں رکھا گیا، وہ جارے سارے آپ جگہیں بنا کر کے بیٹھے ہوئے کہ ایسا ہوا ہے. ان خواتین کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ جو معاملات لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہی تھے کہ یہ کافر ہے، حضور پر سیدنا امام حسین دین سے ہٹ گئے نعوذ باللہ، یہ وہ ان کا سٹینس یہی تھا. ہوا کیا تھا؟ کیسے جنگ شروع ہوئی ہے، کس طرح، وہ بڑی لمبی تعداد بعد ہے، وہ الگ کر لیں گے. گزارش یہ ہے کہ جب محکوم خواتین کو بنایا جاتا ہے یا کوئی بھی مردوں کو بنایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بہت سخت رویے ہوتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ میں اس رویے کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا گیا، کچھ نرم کیا گیا کہ ان کو سڑکوں پہ تو چھوڑیں گے نہیں آپ، کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے ایران فتح کر لیا ہے، اب اس کی اکانومی ہو چکی ہے تباہ، سب کچھ ہم کیپچر کر کے لے جا رہے ہیں، ہولڈ ہمارا ہوگا، عورتیں اور بچے یہیں چھوڑ دو، مرد تمہارے مار دیے ہم نے، آپ کو وہیں چھوڑائیں گے عورتیں بچے. نہ وہاں کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، اکانومی تباہ ہو چکی ہے، جنگ کے بعد کے حالات ہیں، بیڑا غرق ہوا ہے، اور ان لیڈیز کو کہیں گے جی آپ یہیں رہیں، آپ کا گھر ہے، اب بسم اللہ رہو ادھر ہی، اپنے بچے رکھ لو، اور اپنے جو بچے کچھ عورتیں ہیں، کنیزیں عورتیں ہیں، کمزور جتنے بچے ہیں یہ رکھ لو. یہ کس کنڈیشن میں آپ چھوڑیں گے ان کو؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ظاہر ہے ان کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ جی آپ حکمران ہیں، آپ نے ان کو ڈیفیٹ کیا ہے، آپ ان کی حکمرانی میں آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے. یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ تو ہے نہیں. اب اگر چھوڑ دیا جائے، ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا جائے، نرم، جو کہ بعد میں حضور سیدنا عثمان غنی کے دور میں رہا روٹین، کیونکہ وہ ایک کاروباری شخصیت ہے، اور وہ جنگ کا اتنا کوئی ان کا وہ معاملہ نہیں تھا کہ جی وہ جنگ و جدل اور وہ سخت فوجی لٹریٹ وہ اس میں کوئی ہوتا نظام. ہوئی ہیں جنگیں بہت ساری، لیکن آپ کا نرم گوشہ ایک الگ مزاج کا تھا، آپ دوسرے بزنس مائنڈ ایک صحابی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، آپ کے اندر وہ معاملات کچھ اور ہیں. حضور سیدنا عمر فاروق کے کچھ اور تھے، سیدنا ابوبکر کچھ اور، سیدنا علی کچھ اور. بالکل ان کے برعکس حضرت عثمان غنی کا وقت ہے. ان کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جی اتنی نرمی سے حالات خراب ہو جائیں گے. اب آپ کہتے ہیں جی جنگ میں ہو گیا، مال غنیمت آ گیا، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو اختیار کر دیا جائے کہ جی آپ مختار ہیں، آپ کر لیں، خود ہی بانٹ لیں، عورتیں مرد لے لیں. جیسے وہ آپ پہلے پڑھتے ہیں دوسری ہسٹری میں پانڈوؤں کا ہے جی، کہ وہ اٹھا لاتے ہیں ایک خاتون کو، اور ان کی ماں جو ہے وہ بڑی ایک بیوقوف عورت ہوتی ہے، وہ ہانڈی پکا رہی ہے اور بچے کھڑے ہیں کہ جی لوٹ کا مال ہم لے آئیں، اس کا کیا کریں. وہ کہتی ہیں آپس میں بانٹ لو. وہ بتاتے ہی نہیں خبیث کے بچے کہ اس میں ایک زندہ جاوید عورت موجود ہے، اور وہ کہتی ہے میں تو کہہ دیا سو کہہ دیا. وہ پتہ نہیں وہ سلمان خان کی فلم دیکھ کے وہ کوئی تھی کہ جو ایک دفعہ کہہ دیا تو میں کمٹمنٹ کر لی تو اپنے باپ کی نہیں سنتا، شاید وہ اس نسل میں سے کوئی عورت تھی، اس نے عورت بانٹ دی 5 مردوں میں. تو یہ کلچر آپ کے موجود ہے ہر جگہ. اس کو ختم کیا جانا چاہیے تھا نا کہ بھائی جان اب یہ آپ نے اگر اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہے، ان کے مرد مر چکے ہیں تو ان کے کمانے والے نہیں ہیں، یہ محافظ کوئی نہیں، یہ ان کو ہوگا، یہ بازاروں میں بکیں گی، ان کو تو نوچ نوچ کے گدوں کی طرح کھا جائیں گے، ان کا کیا معاملہ ہوگا. اب حالات یہ ہیں کہ صحابہ کرام کے گھر میں پہلے سے بہت ساری خواتین موجود ہیں، آلریڈی فتوحات ہوئے چلی جا رہی ہیں، اور خواتین آ رہی ہیں، داخل ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ لٹ پیٹ کر دوسرے قبیلوں سے آ رہے ہیں، اور ان کے شوہر جو ہیں وہ مشرک ہیں، اور وہ کچھ قتل ہو گئے، کچھ بہت سارے بڑی لمبی تعداد میں وہ خواتین اور بچے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور سارے کے سارے مدینہ آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہمارا انتظام کریں. اور صحابہ کرام بھی لا رہے ہیں کہ جی یہ بہت ساری خواتین ہیں، یہ 20 30 100 50 200 500 1000 عورتیں یہ وہاں سے ملی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ جی ہم کچھ اس میں سے کنیزیں ہیں، کچھ کسی کی بیویاں ہیں، کچھ کسی سردار کی بیوی ہے، اور کسی کی بیٹی ہے. اب یہ تو عورتیں ظاہر ہے ہم ان کو جوابی مار تو نہیں سکتے تھے، نہ انہوں نے تلوار اٹھائی ہے، تو ہم ان کو قتل تو نہیں کیا، ہم آپ کے پاس لے آئے، اب ان کا کیا کرنا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت آسان معاملہ ہے، بہت آسان. اس کے اندر ایمرجنسی سٹیٹ ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر قوانین بالکل جو ہے نا آئین معطل کر دیا جاتا ہے. جیسے یہاں ہمیں پاکستانیوں کو تو یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے نا یہ بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایمرجنسی جب لگ جاتی ہے تو آئین کو معطل کر دیا جاتا ہے. یہ لیا وہیں سے، ایمرجنسی اسٹیٹس لگا لی جاتی ہے، وی آر ان اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی. جیسے ابھی وہ کل بھی ہوا ہے نا، بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں تاکہ یہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا سکے.
وہاں تو انفیکٹ ہو رہا تھا. اس کے اندر قوانین میں ایسا ایک درمیانی نظام قائم کیا جاتا ہے. کون آدمی ہوگا, کون مرد ذات ہوگی, آپ کہیں کہ جی یہ 6 عورتیں یا 10 یا 20 عورتیں آپ اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں گے اور یہ آپ کی بہن ہے, آج سے اس کو رکھے, میں انہوں بہن بنا لیا, میں انہوں ماں جی بنا لیا, یا میں اس کو بیٹی بنا کے لے جا رہا ہوں. یہ کیسے, کس طرح پاسبل ہے؟ یہ 15-18 عورتیں پہلے سے آپ کے نکاح میں آپ کے گھر میں موجود ہیں, جن کے کھانے پینے کا کوئی انتظام خطر خواہ نہیں ہے. کیونکہ صحابہ کرام کون سی کمائیاں کر رہے تھے, دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم جناب علی ہول سیل کا سامان چائنا سے لا کر بیچ رہے ہیں. کوئی دکانداری نہیں ہو رہی تھی. یہ تو زبردست حالت جنگ میں تھے, کوئی کھیتیاں ہو رہی تھی, وہ سال کے بعد ایمانداری سے فصل کرنی ہے. بیچ میں کوئی آڑتی بدماشی تھی نہیں کہ جناب وہ بیچ میں سے فصل خرید رہا ہے, لون لیا جا رہا ہے اور سود بھی ختم ہو جائے اگر. تو اکانومی ڈول رہی تھی, اس میں تو بھوک لنگ آتی ہے بڑی سخت, بڑا سخت حال تھا. وہاں آپ کو کہا جائے جی 40 عورتیں آپ کے پاس, ان کا بندوبست کریں. وہ بھائی جان کوئی اتنے آسان معاملات نہیں ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. یہ بڑے مشکل حالات تھے, سرکمسٹینسز ہوتے ہیں, اس کے حالات واقعات ہوتے ہیں, اس کے حساب سے فیصلے کر لیے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے جیسے یہ حالات بحال ہوتے ہیں, جیسے آپ قصر کا ذکر پڑھتے ہیں نماز میں, قصر کی نماز پڑھو, سفر میں ہو قصر کر لو. اگر من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, روزہ چھوڑ دو. اگر بیمار ہو, مسافر ہو, روزہ چھوڑ دو. اب جب صحت مند ہو اور مقیم ہو تو پھر روزہ چھوڑیں گے؟ آپ نہیں چھوڑیں گے, آپ روزہ پورا کریں گے. سیدھی بات ہے, پھر تو آپ قیام پہ ہیں, پھر تو آپ سکون میں. مسافر کے لیے کچھ الگ ریلیکسیشن ہیں, بیمار کے لیے الگ ہیں. حالت جنگ میں نماز تبدیل ہو جاتی ہے. پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ جناب علی نماز جو ہے وہ کسوف کی نماز پڑھی جائے گی. اس کے اندر ایسے نہیں پڑھا جائے گا کہ نماز جیسے نارملی آپ پڑھتے ہیں, اس میں ایک ایک رکعت پڑھی جائے گی. ایک گروہ سامنے آ جائے گا, ایک پیٹھ کے ان کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا, وہ ہتھیار بند ہوگا کیونکہ دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے. یہ معاملات الگ ہیں کہ نمازیں جمع کر کے پڑھی جانے کی اجازت ہے, لیکن آپ کب تک جمع کر سکتے ہیں؟ 2 مہینے محاصرہ ہوا ہے, 3 مہینے محاصرہ ہے, تو آپ کتنی نمازیں جمع کر لیں گے؟ دن رات 24 گھنٹے کا محاصرہ ہے. تو پھر کسوف آ جاتی ہے کہ جناب علی, کسوف کہہ رہا ہوں بار بار, صلاۃ الخوف آ جاتی ہے. کسوف تو سورج گرہن چاند گرہن, صلاۃ الخوف آ جاتی ہے. آپ اس میں صلاۃ الخوف میں پڑھتے ہیں کہ جناب علی دشمن کے خطرہ ہے, تو آپ نماز میں ایک ایک صف ایک ایک رکعت پڑھ کے ہٹ جاتے ہیں. یعنی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نمازیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس میں بھی معاملات ایسے کہ شدید جنگ کے حالات ہیں اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور بہت سارے معاملات بہت تیزی سے حالات واقعات بدل رہے ہیں. نئے نئے ایونٹ سامنے آ رہے ہیں, نئی نئی چیز سامنے, جو پہلے مسئلہ ہی نہیں ہوا تھا, نیا مسئلہ سامنے آ گیا. اب انسان کو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اکیلی ذات ہے جو فیصلے کر رہے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے فیصلے ہو رہے ہوں گے روز, کتنے فیصلے آپ روز کر رہے ہوں گے, کتنوں کے معاملہ آپ نپٹائے جا رہے ہوں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ اگر حالات کو آپ خود کو سامنے رکھیں کہ جی ان حالات میں ہو کیا رہا ہوگا, کتنے سخت, اور اس تک بھی بگڑنے والے, بغاوت کرنے والے اور منافقین کی ایک تعداد, یہ بہت بڑا گروہ موجود ہے جو اس وقت موجود ہے سامنے. اور وہ بالکل جناب دشمن کا ایجنٹ موجود ہے. دشمن کی عورتیں پہنچ چکی ہیں آپ تک, اسی طرح کہ جی بہت ساری عورتیں جا رہی ہیں, 10 انہوں نے اپنی گھسا دی. وہ بھی تو ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا کہ جناب وہ ٹو لینے کے لیے جاسوس عورتیں بھی گھس رہی ہیں بیچ میں کہ جی یہ بڑا آسان کام, غریب یتیم مسکین بن کے, وہ بیوہ بن کے اور وہ بے اسرا بن کے گھس جائے. یہ کوئی چھوٹے موٹے چیلنجز نہیں تھے. اس کے اندر یہ معاملات آئے ہیں کہ جی ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لیا جائے, ان عورتوں کے مہر دے دیے جائیں, ان کے معاملات مقرر کر دیے جائیں. یہاں سے جو اہل تشیع حضرات ہیں اور جو عیاش تباہ حضرات ہیں, انہوں نے اس کو مطلب بھراری کے لیے استعمال کیا ان آیات کو. قرآن شریف اس کا بہت ہی وضاحت, انہی آیت میں وضاحت موجود ہے کہ جناب محسنین غیر مسافحین, بہت احسان کرتے ہوئے, بہت اللہ سے ڈرتے ہوئے تم ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لے کر کے جاؤ گے, نہ کہ بدکاری کی غرض سے لے کر جاؤ گے. بہت ہی سیدھا سادہ فیصلہ ہے, بہت سیدھا سادہ فیصلہ ہے. اب ان سے ہونے والی اولاد کا بھی ذمہ دار آپ کو بنایا جا رہا ہے کہ جی آپ ان کو گھر میں باعزت طریقے سے ہیں, ورنہ محسنین ہے کیا, پیچھے پڑ چکے آپ, پچھلے سبق میں پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی بہت اعلیٰ طریقے سے اپنی بیگمات کے ساتھ رہا کرو, بہت اعلیٰ پائے سے, اور تمہیں پسند نہ بھی آئے تب بھی اس کو نبھانے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ آ رہی ہو, لیکن اس میں بڑا فیض رکھا ہو اللہ نے, اس میں کوئی بڑا اجر رکھا ہو, اس میں بڑی حکمت ہو. ایک دم جذباتی فیصلے کر کے ان بیویوں کو چھوڑنے کا مت ارادہ کرو. ہاں پھر بھی ایکسٹریم پہ چلے ہی گئے کہ تم کہتے ہو ایک کو دوسری سے بدلوں گا,
تو پھر پیچھے سخت قوانین پھر ہیں، ان سے وہ ان کے مال واپس نہیں لوگے، ان پہ زیادتی نہیں کرو گے، تہمت نہیں لگاؤ گے، ان کو زبردستی نہیں روکو گے، زیادتی نہیں کر سکتے. 10 تو چیزیں گنوا دی ہیں اس میں کہ یہ شرطیں پوری کرو. اگر یہ عورت چھوڑنی ہے تم نے، دوسری کرنی ہے تو اس کی شرطیں تو الگ رہیں گے وہ اس کے گھر والے. تو یہ محسنین غیر مصافحین کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بالکل سارا معاملہ رد کر دیا ہے کہ جی یہ کوئی بدکاری کا کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ عیاشی کی غرض سے کیا جا سکتا ہے. اور وہ تو کہنے والا کہہ چکا قرآن میں تو تمہارے دلوں کے حال جانتا ہوں، تمہارے اندر جو چل رہا ہے، اندر کے اندر جو چل رہا ہے میں جانتا ہوں، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے. تم اندر کچھ کرو گے میں وہی نازل کر دوں گا. ابھی قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، قرآن شریف میں ہی بات لکھی کہ یہ کیسے چھپ جائیں گے. ابھی تو قرآن شریف نازل ہو رہا ہے. یہ ڈرتے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاملہ ایسے ہی کیا جو حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آؤٹ آف روٹین اٹھے اور حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس تھے اور اٹھے اور نکل گئے گھر سے. سیدہ عائشہ صدیقہ بھی چپکے دبے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی، میں دیکھوں کہاں جاتے ہیں. آپ چلے گئے قبرستان اور آپ نے فاتحہ خوانی دی، اور جب آپ واپس مڑے تو حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جی میں اس سے پہلے واپس آ گئی کہ اللہ کے رسول کو یہ نہ ہو کہ میں ان کے پیچھے گئی تھی. میں نے ذرا جلدی دکھائی اور آ کر واپس بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی پکڑ لیا، آپ میرے پیچھے آئی تھی. کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہا تھا، تمہیں ایسا لگا کہ میں اٹھ کے کہیں اور جا رہا ہوں. اب وہ بڑبڑا گئی کہ پہلے تو انہوں نے کہا جی نہیں میں تو کہیں نہیں گئی تھی، لیکن بعد میں اقرار کر لیا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول کہاں جائیں. آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی مغفرت کی دعا کی جائے جنت البقیع جا کر. میں قبرستان گیا تھا. حضور سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ ہم عورتیں جب قبرستان جائیں تو انہوں نے ان کو بھی ایک دعا سکھا دی کہ تم بھی ایسے کیا کرو. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب اس میں قبر جانے اور قبرستان کی وہ نہیں کہہ رہا کہ پہنچ جائیں فوراً پہلی فرصت میں عورتیں. وہ اپنے جو معروف طریقہ ہے نا، وہ اس کا بھی ذکر قرآن میں، معروف طریقہ کیا چل رہا ہے اس حساب سے کریں اپنی فیملی کے ساتھ. قبرستان جا کے آپ کیا کر لیتے ہیں یہ سوال کرنا پڑے گا. میں ابھی پہلے جیسے پوچھ رہا ہوں، آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے سوال کر کے کھڑے ہو جائیں. اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیں. یہ سوال تو کر لیں اپنے سے کہ جی میں کس نیت سے کھڑا ہو رہا ہوں. آپ روٹی پکا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ کس نیت سے کھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو بھوک ہے یا آپ بوریت مٹانے کے لیے کچھ کھا رہے ہیں، ویلے ہیں اس لیے کھا رہے ہیں؟ ابھی ہم 7 ٹائم کھانا کھاتے ہیں بغیر وجہ سے، اس میں سے 2 ٹائم ہمیں بھوک ہوتی ہے اور 6 ٹائم ہمیں بالکل 5 ٹائم بھوک نہیں ہوتی. ہم صرف اس لیے کھا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، بوریت ہو رہی ہے. میں اس لیے یہ سوال بار بار کہتا ہوں اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور کس چیز کی نہیں ہے. دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ کتاب نازل ہو رہی ہے، ہم وہی نازل کرتے ہیں، کتنی دیر لگاتے ہیں، تمہارے اندر کا اندر تمہارے سامنے لے آئیں گے. اور قرآن شریف میں بہت ساری باتیں ایسی آئیں جو کہیں کسی منافقین میں سے کہیں یا امہات المومنین سے کوئی بات ہوئی یا کوئی اور معاملہ طے ہوا یا کسی صحابی کا صحابیہ سے کوئی معاملہ چل رہا ہے، 3-4 بار ہوا، 3-4 مرتبہ علیحدہ ایک مذکور صحابی کہیں اپنی بیگم کے ساتھ کسی معاملے میں مبتلا ہے، کوئی بحث ہو رہی ہے، کوئی معاملہ قرآن شریف میں آ گیا کہ جی فلاں معاملے میں یہ بات ہو رہی ہے، ابھی آ رہے ہیں فیصلہ کر دینا ان کے. تو اس لیے اس بات کو وارن کیا جائے کہ آپ چھپ نہیں سکتے، ہم سامنے کھڑے ہیں، بالکل ہی موجود، کتاب نازل ہو رہی ہے اور یہ ان رائٹنگ آ جائے گا سب کچھ جو لکھا جائے گا. تبت یدا ابی لہب، وہ تب نازل ہو جاتی ہے. وہ عورت جو گٹھڑ اٹھا کے چل رہی ہے تیری بیوی، اس کا بھی ذکر ہم کر دیں گے، قیامت تک لعنت کریں گے اس کے اوپر، ہے نہیں، تباہ برباد کریں گے، اس کے ہاتھ توڑنے کی بدعا کرے گا خود اللہ تعالیٰ، کوسنے دے گا. قرآن شریف وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں ان کے اندر کیا چل رہا ہے، کہ معاملات کیا چل رہے ہیں. حضور پرنور سیدنا عمر فاروق کا بھی اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ صحیح ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ شہن حرم میں موجود ہیں خانہ کعبہ کے پاس اور کچھ مناجات کر رہے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں، غالباً آپ نماز پڑھ رہے تھے یا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں غلاف کعبہ کے پیچھے چھپ گیا اور سننا شروع کیا، اور جو سوال میرے ذہن میں، جو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ تلاوت میں آ رہی تھی ساتھ ساتھ. ایسا لگتا تھا میرے ذہن کو پڑھا جا رہا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کا جواب ساتھ ساتھ اللہ کے رسول قرآن شریف میں بیان فرماتے جا رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی تھی ساتھ. اور آپ نے مرعوب ہو گئے اس بات سے کہ جی یہ تو سب جانتے ہیں دلوں کے اندر، جب چھپا پڑا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے.
मरूब हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया। वो वाला मामला भी बिल्कुल ठीक है भाई, जो आप समझते हैं कि आपकी बहन कुरान शरीफ पढ़ रही थी और बहनोई थे और चले गए नंगी तलवार, वो भी हो सकता है। दूसरा भी है इसी तरह। इसके अंदर इंसान को, मैंने हमेशा ये कि आप कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं और इसमें वाक़यात पढ़ते हैं सहाबा कराम के या ईमान वालों के, जो भी आते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये इसको एक अलग कैटेगरी का मुसलमान कहा गया। ये फर्माबरदार होता है, ये किसी दो नंबरी में मुब्तला नहीं होता किसी भी स्टेज में। जहाँ ये दो नंबरी में मुब्तला होता है इसको मुनाफिक कह दिया जाता है। बिल्कुल, जहाँ ये नाफरमानी के रास्ते को छोड़ता है तोड़ता है, फ़ौरन इंगेज कर लिया जाता है कि या तो आप मुनाफिक हो गए सरीहन, या फिर आप गुनाहगार हो गए, जाके तौबा इस्तग़फ़ार करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपको पता चल चुकी है बात, हम बता चुके, जाए मफ़रत तलब करे जाए। और अगर मफ़रत तलब करते हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माफ़ करते हैं, तो हम भी माफ़ करते हैं। सीधे साधे असूल है। इसके अंदर पाकीज़गी, तहारत बुनियाद एक चीज़ होती है, फिर आपकी नीयत जो है वो कुछ और हो जाती है आपकी। अब मैं जैसे एक बार नॉर्मल बात करूं, आप लोग अगर जो 40+ हो जाता है आदमी, 40 साल से ऊपर का एक आदमी, वो कितना औरतों और मर्दों में इन्वॉल्व होता है। औरत का क्या रग़बत होती है मर्द से, कितनी होती है, कितने % रह जाती है, ये तो औरतें जानती हैं अच्छी तरह। इवन अगर कोई सेंसिबल मर्द है, फैमिली वाला आदमी है, 40 साल से ऊपर, उसको औरत से कितनी एक रग़बत रह जाती है, कितने % होती है। हाँ, वो ज़हनी मरीज़ होगा जो दाएं मुंह मारता फिरता होगा, वो होगा, हो सकता है। बुनियादी तौर पे ये एक प्रैक्टिकल आदमी हो जाता है जिसके अंदर कोई रग़बत नहीं होती, कोई इसको लालच नहीं होती, कोई इसको तमा नहीं होती, कोई इसमें हवस रस नहीं होती। ये एक पोलाइट, और वो हो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके पीछे नमाज अदा करने वाले और जिहाद पे यकीन रखने वाले, जो तलवार लेकर खड़े हैं अल्लाह के हुजूर, है जी, अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। अपनी बीवी बच्चे उनके लिए वैसे ही सेकेंडरी हैं, अपना माल उठा कर घर से ला रहे हैं, वो बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं सारा मामला। तो उनको औरतों से रग़बत होगी, ये बेवकूफ़ी की बात है। ये उन्हीं के ऊपर रियायतें, ये उन्हीं के ऊपर है। और रियायतें क्या, ये तो बड़ी आजमाइश है, बड़ा सख्त मामला कि ये जनाब ख़वातीन आप ले जाए, या तो 2-2, 3-3, 4-4 लेके जाओ, एक तो लेके ही जाओ, कमज़ोर हो तो एक तो लेके ही जाओ, ये तो लेके ही जानी है, तो लेकर ही जाओ भाई, इसको तो बसाना ही बसाना है, इसकी तो हकूक़ तुम दोगे ही दोगे। चलो जो पसंद आती है वो ले जाओ, लेकिन बहुत सारी हैं, इस तादाद में हैं। आज का दौर जो है ना, आज का दौर बात कड़वी है, मर्दों को तो इसमें एक एडवांटेज नज़र आ जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ईमान वाले मर्द की। आज का दौर क्या है, लड़कियों की तादाद है पाकिस्तान में, आप लगा लें विद इन पाकिस्तान, मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देता हूँ कि इस वक्त ऑल टुगेदर 1 करोड़ लड़की तो बैठी है जिसकी शादी नहीं हुई। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? क्या इतनी होंगी इस वक्त जिनकी उम्र शादी की है और हुई नहीं है, और वो कबूल सूरत है, बहुत खूबसूरत नहीं है, गंदमी रंगत की है, या ज़रा फरबा हो गई है, या कोई बहुत अच्छे नैनक्श नहीं है, उसका कद काट में कोई मसला रह गया, हो सकता है फिजिकल डिफेक्ट हो, बड़ी तादाद में वो होंगी। या फिर वो होंगी जिनके तालीम ज़्यादा है, ये MA करके बैठी, एक मास्टर्स डिग्री होल्डर या ग्रेजुएट खातून को आप एक अंडर मैट्रिक से ब्याह देंगे, वो चला लेगा उसको? जो एक आवारा लोफर है, जो कि स्कूल से भगोड़ा है, जो मस्जिदों में जाके पनाह ले रहा है, उल्टी सीधी नाते पढ़कर वहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, वो किसी प्रैक्टिकल लाइफ में आया ही नहीं। वो चंदा जमा कर रहा है कि जी मैं मिलाद की महफिल के शोर में घूम जाऊँगा, मैं कुछ नहीं प्रैक्टिकल कुछ नहीं करूँगा। आप ग्रेजुएट लड़की उसके हवाले करते हैं? अगर नहीं करते तो मर्द तो मुकाबले में है कोई नहीं, MA पास लड़का लाएंगे किधर से जो साहिब माश हो और कुंवारा हो और घर बना लो? कहाँ से कितने आएंगे, किधर? करोड़ों लाखों की तादाद में लड़के चाहिए इस तरह के, आपको किधर से आएंगे? तो भाई 2-2, 3-3, 4-4 के बाद गुजारा कैसे चलेगा? कैसे, कब तक नहीं चलाएंगे आप? फिर उल्टे सीधे रिश्ते होंगे, गलत मिसमैच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ओह, तो बहरहाल कुरान शरीफ के कुछ असूल कवारीन हैं जिनको बहुत कड़वा लगता है देखना। इनफैक्ट आपको, जो आप ठंडे दिल से सोचेंगे, अगर आप ठंडा दिल रखना जानते हैं तो, वरना तो खुदक जाता है आदमी। आप आपके अकीदे के खिलाफ कोई बात हो, आप बिगड़ जाते हैं फौरन, कहते हैं नहीं ये मुझे गुस्सा चढ़ गया इस पर। या तो आप गुस्से का इजहार करेंगे, या आप मायूसी का इजहार करेंगे, या आप वो रास्ता छोड़ेंगे, आप मानने पे नहीं आएंगे।
تبارک فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو ان کے مہر مقرر کر دی گئے انہیں دو. اب لوگ کہیں گے اجورہن فریدہ لکھا ہے، اس میں مہر کا کہاں سے ذکر ہے؟ تو بھائی جان میں آپ کو بتا دوں یہ بات، میں آپ کو سنا دوں یہ بات. شروع سے پڑھ لیتے ہیں. ذالک ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جائز قرار دے دیا کہ جی ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، اور محسنین غیر مسافحین. اب کہیں گے کہ جی یہاں پہ نکاح لکھا نہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم لکھا ہے، أُحِلَّ لَكُم وہ تم پہ عورتیں حلال ہیں، مَا وَرَاءَ ذَلِكُم یہاں تو لکھا ہی نہیں کہ وہ تم ان سے نکاح کر لو. کیونکہ ایک بڑا بغیرت اور خبیث گروہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان اور دنیا میں، جو سو کالڈ مسلمان تو ہیں لیکن وہ لفظ کے غلام ہیں کہ جی یہ لفظ ہی نہیں آیا. وہ اس سرکمسٹینسز کو نہیں سمجھتے کہ قرآن شریف کا مزاج کیسے ہے، اللہ کی کتاب بات کیسے کرتی ہے انسان سے. وہ کہتے ہیں معروف طریقے سے بات کرو. تمہارے یہاں سٹیٹس رائج کیا ہوا ہے، تمہارے یہاں سوسائٹی کرتی کیا ہے، مسلمانوں میں کیا رواج ہے، عورتوں کو کس طرح اپنے نکاح میں اپنے گھر میں لے کر آؤ گے. بہن تم بنا نہیں سکتے، بیٹی تم بنا نہیں سکتے، ہم نے اس کو منع کر دیا کہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو تمہارے بلڈ ریلیشن ہوتا ہے. تو جب انہیں گھر میں لاؤ گے تو نکاح کے بغیر لاؤ گے، نکاح کے بغیر لا سکتے. یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ قرآن شریف میں پیچھے بڑی تفصیل آ گئی کہ یہ بڑی بے حیائی کے کام تھے جو پیچھے ہوتے رہے. ہم تمہیں حرام قرار دے رہے ہیں ان چیزوں کو، منع کر رہے ہیں. چوتھے سپارے کے 8 منٹ پڑھا آپ، اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر کہہ رہا ہے کہ جی تم الٹے سیدھے عورتیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہو. جن عورتوں سے تم نکاح کر نہیں سکتے تھے، جن عورتوں کو رشتے میں لا نہیں سکتے تھے، وہ کرتے رہو. یہ سارا ختم کر رہے ہیں ہم. اب ہمارے اصول ہوں گے اسلامک، اللہ کے رسول والے. اللہ کے رسول ہمیشہ نکاح کر کے خاتون کو گھر لاتے ہیں، جو ایک رائج اور معروف طریقہ اختیار کر دیا گیا. ان کو باقاعدہ عزت دی جاتی ہے، ان کے گھر بنائے جاتے ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے، ان کی الٹی سیدھی بات سنی جاتی ہے، سخت بات بھی سنی جاتی ہے. وہی اصول ہے. یہاں کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں کہ اب مسلمانوں تم نکاح کر لیا کرو، وہ آ چکا ہے پہلے. نکاح کی شرائط آ چکی ہیں پہلے، طلاق کے معاملات آ چکے ہیں، بتایا جا چکا ہے کہ جی کیا حقوق ہوں گے مرد عورت کے. پیچھے لکھا گیا ہے کہ جی بڑے تمیز کے ساتھ تمہیں مرد عورت کو بیوی کو رہنا ہوگا. سیدھی سادی بات ہے، اس کے آگے دوبارہ کیوں ریپیٹ کریں، ضرورت ہی نہیں ہے. ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جی مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترغیب میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی تم کس طرح کرو گے آگے معاملات. یہ عورتیں تو بہت ساری ہیں، تو کس طرح لاؤ گے ان کو گھر میں، نکاح کرو گے ان کے. اب یہ ان کو رقم اپنے اموال کے ذریعے کس طرح نکاح میں لیا جاتا ہے، حق مہر مقرر کیا جاتا ہے. سوال ہوگا نا اموال سے مراد کیا ہے، حق مہر مقرر کیا جاتا ہے. مسلمانوں میں خرید فروخت تو بنا کر دی گئی، وہ تو بالکل ایک سخت اس پہ ریزرو آ گیا کہ جناب علی پہلے جو ہوتا رہا ہے نہیں غلط ہو جائے گا. وہ تو باقاعدہ اس کو جو ہے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. ہاں ان خواتین کو، ان حضرات کو جو کہ پہلے محصور تھے، غلام تھے، لونڈیاں تھیں، ان کو رکھا ضرور گیا اپنے ہی گھروں میں، لیکن ان کے حقوق دے دیے گئے کہ جی کھانا پینا رہائش آپ کا جو ہے وہ بالکل ہم اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے. ان کو ایک آپشن دے دی گئی کہ آپ جائیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بے شمار روایت ہے کہ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کر دیا. وہ گئے نہیں واپس کہ جی ہم کدھر جائیں گے، ہم نے نہ آتا ہے کچھ، نہ لینا، نہ ہنر، نہ پیسہ، نہ روپیہ، نہ گھر، نہ بار، ہم باہر جا کے کیا کریں گے، ہمیں یہیں رہنے دیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے. ہمیں کچھ کام بتا دیں ہم وہ کر لیں گے، ہمیں کوئی مزدوری دے دیں. ابھی جیسے آپ باہر بیٹھ چلے جائیں یہاں سے، ابھی چوک پر تو 200 مزدور بیٹھا ہے یہاں پر، اور 6-6 فٹ کے نیلی آنکھوں والے، سنہری بالوں والے پٹھان بیٹھے، ابھی بیٹھے نا باہر. وہ کیا کہہ رہے ہیں، مزدوری دے دو، کام دے دو، ہمیں اپنے گھر لے چلو. اور بھائی جان یہ رہتا ہے کام ہمیشہ. ہم جو اپنے سی وی دے رہے ہیں جگہ جگہ، ہمیں مزدوری دے دو، کام دے دو، ہمیں نوکر رکھ لو اپنے دفتر میں 10 گھنٹے کے لیے رکھ لیا کرو. اور بھائی جان آپ سروسز پیش کرنے کے لیے ولنگ ہوتے ہیں، یہ آپ پہ ظلم نہیں ہو رہا ہوتا کہ جی کسی نے ملازم رکھ لیا چند پیسوں کے چکر میں، نہیں ہو رہا ہوتا. اس کو نیگیٹو بنایا جاتا ہے بعد میں. یہ جو چور دماغ کے ہیں نا سو کالڈ مسلمان، یہ لفظ پکڑنے والے یہ لفظ پکڑتے ہیں جی لفظ تو آیا نہیں. بھائی جان لفظ نہیں آیا ہوگا، لیکن کسٹم کیا چل رہا ہے، کلچر کیا چل رہا ہے، روٹین کیا چل رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کیا چل رہی ہے، اللہ کا فرمان چل کیا رہا ہے، پورے قرآن شریف کا مزاج کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہم بدکاری سے تمہیں منع کر رہے ہیں، ہم تمہیں زنا سے روک رہے ہیں، محسنین غیر مسافحین کہہ کر کے دے رہے ہیں کہ یہ تم اس بدکاری کی نیت سے ان عورتوں کو نہیں لا سکتے، چھپ کر نہیں کر سکتے. پچھلے سبق میں پڑھ لیا چھپ کے نکاح کوئی نکاح نہیں، سیکرٹ تمہاری دوستیاں کوئی دوستی، ختم کر دیا سارا.
تو بڑی سیدھے اس کے نکل آئیں گے کہ جب آپ کو کہا جائے کہ جی ان کے اجر ان کو دینے ہیں تو اجورہن فریضہ ہے جی، جو مقرر کردہ مہر ہے وہ اسی کی بات ہو رہی ہے، اور کیا اس میں پیسے دیے جا رہے ہیں؟ طوائفوں کے اڈے کھلے میں، یہ مطلب وہاں سے ایسے ہی نکالتے ہیں۔ یہ اس میں نہیں لکھا کہ جی ان کے حق مہریں نہیں دے دو تو بس ٹھیک ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے کہ جی ان کو پیسے دے دو۔ اور فمستمتعتم بھی، یہ جو لفظ ہے اسے پکڑا ہوا ہے شیعوں نے، فمستمتعتم بھی، کہ جب تم ان سے متاع کر لو، متاع شرعی جائز ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لیجیے آیت 5واں سپارہ، یہ سورہ نساء، کرو جی ترجمہ، فمستمتعتم بھی۔ اور بھائی جان آپ عورتوں کے ساتھ کیا لوٹی ڈالتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہو یار؟ کرتے کیا اس میں کہیں کہ جی پاجامے اتار لو جب ان کو؟ کیا کون سے الفاظ لکھنے چاہیے تھے؟ تم چاہتے کیا ہو یار؟ اگر ایک با اخلاق طریقے سے ایک فرمان جاری کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو غلط مطلب نکالنا چاہتے ہیں؟ وہ بھائی جان سب کو پتہ ہے میاں بیوی کیا کرتے ہیں، آپ اس میں قریدنا کیا چاہتے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں بس فمستمتعتم بھی، تو پھر فآتوہن اجورہن فریضہ، پھر ان کے حق میں انہیں دے دو، بس پھر چھوڑ دو، دوسری پکڑ لو، پھر دوسری سے بھی طے کر لو کہ میں تجھے 100 روپے دوں گا، 500 روپے دوں گا، ٹھیک ہے 2 گھنٹے کے لیے تو میری ہے۔ فمستمتعتم بھی، جب ان سے فائدہ اٹھا لو تو ان کو پیسے دے کے فارغ کر دو۔ یہ وہاں سے اٹھایا ہوا انہوں نے کہ جی قرآن شریف میں لکھا ہے۔ اور بھائی صاحب قرآن شریف کی اگر آپ 1 یا 2 یا 10 یا 20 یا 50 یا 100 آیتیں لے لیتے ہیں، 200 500 آیتیں لے لیتے ہیں، 1000 آیتیں لے لیتے ہیں، آپ پورا قرآن نہیں لیتے۔ آپ کو کس طرح دین آپ سمجھتے ہیں سمجھ آ گیا؟ کون سے اصول سے؟ کون سا اصول ہے کہ آپ کتاب کا ایک باب یا ایک رکوع یا ایک حصہ پڑھتے ہیں کسی بھی کتاب کا؟ آپ میڈیکل سائنس کی کتاب اٹھا لیتے ہیں جی، اور یہ اب میں نے یہ اس بات کا میں وائی وٹنس ہوں خود بھی۔ اب ہم نے نوجوان بچیوں سے پوچھا نا جو میڈیکل کر رہے تھے، اور 3rd ایئر 4th ایئر میں چلے گئے میڈیکل کالج میں، ہم نے پوچھا جی آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ اس کے اندر، اب اس میں کئی سبجیکٹ ہوتے ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں، انہوں نے کہا جی سرجری، لڑکیوں نے کہا گائنی۔ اب وہ ٹاپک نکال لیں، باقی میڈیکل سائنس چھوڑ دیں، باقی کتابیں مت پڑھیں، سرجری کا ٹاپک نکالیں، پڑھیں، پیپر دے دیں۔ ہو سکتا ہے یہ وہ سرجن ہو جائے گا؟ لڑکی کہے کہ جی میں تو جانا گائنی میں، تو میں کیوں پڑھوں گی باقی کا، بس میں سرجری کے بعد اپنا گائنی پڑھوں گی، بس سمپل، باقی چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ پڑھتے ہیں پوری کتاب، اور ایک نہیں 10 اس سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھتے ہیں، تب آپ کوالیفائی کرتے ہیں۔ ایک معمولی میڈیکل کی ڈگری کے لیے جس میں آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر کہلاتے ہیں ہوتے نہیں ہیں، اس کے بعد آپ کو پھر اسپیشلائز کرنا ہوتا ہے اسپیسیفک فیلڈ میں، اور اسپیشلائز کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پڑھا تھا وہ آبسلیٹ ہو گیا، نئی ریسرچ آ چکی ہے۔ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے، ہم جو پہلے پڑھ چکے ہیں اور اب تک بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ تو آبسلیٹ ہو گیا، نیا آ چکا ہے، پہلے اب یہ پڑھو کیونکہ بچے کو اب یہ پڑھانا ہے۔ آئے دن نئی اس میں ورائٹی آئی، نیا اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ سے کھلواڑ کرتے کہ جی میں 5 10 20 50 آیتیں 100 آیتیں نکال لوں گا جس میں میرا الو سیدھا ہو جائے۔ بھائی الو نہیں سیدھا کرنا، آپ پڑھیں گے بڑے ادب کے ساتھ۔ میں نے پھر پچھلی محفل میں عرض کیا تھا کہ اپنے اندر کے اندر کو طہارت دے لو، پھر اس کو لگاؤ ہاتھ۔ اپنے اندر کے اندر طہارت کا مطلب ہے کہ آپ بالکل فرما بردار بن کے نا اللہ کے حضور بالکل توبہ استغفار کر کے، اور رسول اللہ کی حاکمیت کو، ان کی ذات صفات کو، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ رکھا ہے اس کو پرائیورٹی پرائمری سمجھ کے نا آپ پھر پڑھیں گے کتاب۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے میں براہ راست پڑھوں گا، اس میں رسول اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اب بے وقوف آدمی ہے بھائی جان، آپ کو تو پہلی بنیادی بات ختم ہو گئی آپ کے اندر سے۔ پہلی بنیادی بات ہی رسالت ہے۔ آپ کو قرآن شریف کی ہر آیت اللہ کے رسول نے بتائی ہے، براہ راست آپ پہ فرشتہ نہیں آیا۔ قرآن شریف میں اس کو بڑا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ، یہ کہتے ہیں فرشتہ ہم پہ لے آؤ، ایسا نہیں ہوا، ہمارے رسول نے تمہیں بتایا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا۔ اب بحث کس پہ شروع ہو گئی؟ پہلی وہی غار حرا میں نازل ہوئی تھی کہ کہیں اور؟ او بھائی جدھر بھی نازل ہوئی تھی تو معمول لگتا ہے، چل غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اور دوسرا کہ چل نہیں نازل ہوئی تھی، لو جی فرق کیا پڑا؟ بتاؤ کیا فرق پڑا؟ وہ کہہ رہے پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے بہت بڑا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں پہلی آیت یہ تھی دوسری آیت یہ تھی، پہلی اس طرح نازل ہوئی دوسری آیت، اور اچھا کر لی، آگے فرق کیا پڑا تمہارے ایمان میں؟ تمہارے ایمان سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ کیا تعلق ہے اس بات؟
تم کفر پہ آمادہ ہو گئے، یا اگر تھے تو تم تو کفر پہ ہی ہے. تمہیں اگر سوال اس طرح کا پیدا ہو رہا ہے جو بے معنی سوال ہے، بے رغبت سوال ہے، بے رنگ سوال ہے، تو آپ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. پہلے آپ کو طہارت لینی پڑے گی کہ آپ بالکل سرنڈر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بالکل اعلیٰ و عرفہ مان کر حتمی طور پہ سرنڈر کریں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ بعد میں ہوگا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فاتبعونی اگر آپ کہہ رہے ہیں، فاتبعونی میری اتباع کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری اتباع کرو، تو اتباع آپ محبت کے علاوہ کر کیسے سکتے ہیں؟ اور اس کا کیا فارمولہ ہے یہاں کہ جی آپ کہیں کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر نہیں ہے، اللہ سے محبت کا ذکر ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ہے، یہاں پہ رسول اللہ سے محبت کا ذکر نہیں، یہاں اتباع کا ذکر ہے. بڑے جنگلی آدمی ہیں آپ. بھائی اتباع کیسے ہوتی ہے؟ چلو اتباع کو الیبوریٹ کر. کہتے ہیں نہیں مطلب میں نہ جائیں، مطلب میں نہ جائیں، جو لکھا ہے بس ویسے ہی مان لو، جو لکھا ہے. میں نے کہا ویسے ہی مان لیا، ہم کون سا اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کھیڑ دیا دوسرا لکھ دیا اس پہ، ہم نے دوسرا لفظ لا کے رکھا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی فاتبعونی کیا ہوتا ہے ہمیں بتاؤ، ہم جاہل آدمی ہیں، بتاؤ. جیسے کل ایک بیٹھے ہوئے تھے محترم ہمارے پیارے عزیز ہیں، وہ ان سے بات کر رہی تھی. میں نے کہا جی ختمہ کا مطلب ہے مہر، آپ بھی کہتے ہیں مہر، میں بھی کہتا ہوں مہر. ختمہ کا مطلب ہے آخری کام، سیل جو آخری کام کیا جاتا ہے. اس کے بغیر، اس کے بعد جس چیز پہ سیل لگا دی گئی وہ انٹیکٹ ہے، نہ اس میں کوئی چیز اندر جائے گی نہ اس سے کوئی چیز باہر آئے گی. ہے وہ لکھا ہوتا ہے نا وارنٹی از ویلڈ انٹل دا سیل از انٹیکٹ، لکھا ہوا آپ نے پڑھا، موبائل فونوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر سیل انٹیکٹ ہے تو آپ وارنٹی کلیم کر سکتے ہیں. سیل ٹوڑ گئی ہم نے، کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ اندر کسی نے کوئی چینج کیا ہے. جب سیل کا ذکر آ جائے، ختمہ کا، جو لوگ کہتے ہیں ختمہ کا مطلب ہے وہ خاتم نبی ہے، سیل اسٹیمپ. میں نے کہا مان لیجیے نا بات ایسے ہی مان لی جیسے قرآن میں ختمہ لکھا ہے، سیل اسٹیمپ ختم، وہ خاتم نبی ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس سیل کا مطلب تو بتاؤ. کہتے نہیں مطلب میں نہیں جانا، بس ادھر ہی روک دیں اسے. میں کہا جی کس طرح روک دیں گے؟ سوال کرنے والا ایک نوسکھیا ایک طالب علم پوچھے گا جی ختمہ کیا ہوتا ہے جی، آپ کہیں گے وہ اردو والا ختمہ نہیں ہوتا، اردو میں ختم ہوتا ہے اینڈ. ختم ہو گیا جی، ختم شد، کھانا ختم ہو گیا، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، لنگر ختم، روٹی ختم ہے جی، پروگرام ختم شد. فارسی میں عربی میں نہیں ختم شد لکھا آتا تھا، وہ ڈراموں کے بعد ختم شد کہ اب نکلو یہاں سے، اب کچھ اور آئے گا. مجلس شورا ضیاء الحق والی شروع ہو جاتی تھی. ختم شد، ٹھیک ہے ختم ہو گیا. اردو میں کہتے ہیں جی ختمہ کا مطلب ہے ختم، اینڈ. عربی میں مطلب ہے جی ختم کا مطلب سیل. میں کہا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے یہ بتاؤ. اپنے اصل سے، اپنی روح سے تو دونوں ایک ہی بات کرو، چاہے آپ سیل کہہ دیں چاہے اینڈ کہہ دیں. لگتی سیل اینڈ پہ، شروع میں سیل لگا دیتے ہو، کدھر لگاتے ہو؟ بیچ میں سیل لگا دی. ابھی کام چل رہا ہے جی، آفس سیل کر دیا گیا ہے، وہاں سے کوئی نواز شریف پکڑا گیا، آفس سیل کر دیا گیا، آفس سیل کر دیا. کوئی جرنیل پکڑا گیا تو آفس سیل کر دیا گیا. یہ سیل پہلے کر دیتے ہیں، کام چل رہا ہوتا ہے اندر. سیل کا مطلب ہوتا ہے بھائی جان نہ کوئی اندر جائے گا نہ باہر، یہ سیل ہو چکا ہے، اس پہ اسٹیمپ کر دی گئی ہے، اس کو ضربہ مہر کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب تو پوچھے گا نا پوچھنے والا، کہے نہیں مطلب نہیں بتاؤں گا، مطلب نہیں، بس ادھر ختم، ادھر اسٹاپ. یار 1.5 ارب مسلمان ہے، کس کو اسٹاپ کرو گے بھائی؟ آپ کو بتانا پڑے گا کیا لکھا ہے، کیا مطلب نکال رہے ہیں. تو میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں لفظوں میں اگر آپ پھنستے ہیں اور آپ مطلب نکالتے ہیں تو بسم اللہ کر لیں، مطلب تو بتائیں آگے. آپ کہتے ہیں اجورہن فریضہ ہے جی کہ ان کے اجر انہیں دے دو جو کہ مقرر کیے گئے ہیں. کیا مقرر کیے گئے؟ کس طرح مسلمان کس طرح اجر مقرر کرتا ہے؟ اسلامک سوسائٹی میں کس طرح ہے یہ رواج؟ پوچھے گا نا کوئی پوچھنے والا، فریضہ کیا چیز ہے، یہ کسٹم کیا ہے، معروف کیا چیز ہے، تمہارا ٹریڈیشن کیا ہے مسلمان کیا کرتے ہیں عورتیں لانے میں؟ تو وہ پتہ چل جائے گا کہ جی جب کسی عورت کو جسمانی طور پہ استعمال کرنا ہو تو نکاح کیا جاتا ہے، حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، گواہ ہوتے ہیں. تو سیدھا لکھا ہوا تو ہے قرآن شریف میں جگہ لکھا، اور احادیث بھری پڑی. حدیث کے منکر ہوں گے تو آپ ہوں گے نا، باقی 1.5 ارب مسلمان تھوڑی ہے، وہ تو آپ کے بد نصیبی ہے بھائی. اتنا بڑا معلومات کا مجموعہ اگر آپ کو انتھینٹک لگتا ہے تو وہ تو آپ کے نصیب کا کھوٹ ہے نا. اس پہ آپ دعا کریں میرے نصیب کھل جائے، جیسے آپ روزگار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرے پیسے مجھے مل جائیں، میرے اچھے اولاد نیک صالح پیدا ہو جائے. وہ بچے 2 ہی اچھے ہیں جی، 15 پیدا ہوئے 2 تو اچھے نکل آئیں گے. تو آپ جیسے دعائیں کرتے ہیں تو آپ ایسے ہی دعائیں کریں
کہ میرا نصیب کھل جائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو احادیث موجود ہیں، جو دنیا پڑھ کے اشش کر رہی ہے اور وہ دیوانہ وار ہو رہے ہیں، وہ محبت میں اسیر ہو رہے ہیں، جو اصل بات تھی مجھے بھی وہ توفیق ہو جائے، میں بھی اس کو پڑھ لیا کروں۔ میرے اندر سے یہ شک کس طرح جائے گا کہ یہ انتھینٹک ضعیف حدیث ہیں یا یہ جھوٹ لکھا ہے جس نے۔ آپ اس کی دعا کریں نا اللہ سے، مجھے سیدھا راستہ دکھائیں۔ آپ دعا سیدھا راستے کی نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں میرا الو سیدھا ہو جائے، یہ راستہ دکھاؤ۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب ہدایت مانگیں گے تو ہدایت ملے گی، گمراہی مانگیں گے تو گمراہی ہی ملے گی، اور وہ مزین کر دیا جائے گا وہ راستہ۔ قرآن شریف میں لکھا ہے اس راستے کو ہم آراستہ کر دیتے ہیں، شیطان لگ جاتا ہے تمہارے پیچھے، تمہارے ساتھ وہ مددگار لگ جاتے ہیں جو اس راستے کو آراستہ کر دیں گے۔ تم کہو گے ہم ہی سیدھے راستے کے، شکر ہو گیا شکر ہو گیا، جیسے وہ جنگ کی بات نہیں آ رہی قرآن شریف میں جہاد کی، جب مسلمان بڑی تعداد میں شہید ہوئے نا، جو خبیث کے بچے پیچھے منافق رہ گئے تھے، انہوں نے کہا شکر ہے ہم نہیں گئے، ہم بھی مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے منع کر رہے تھے ہمارے ساتھ رہنا، مجھے لینا جانا جانے جانا، یہ ہمارے پاس رہتے یہ بھی نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا جواب دیا انہیں کہ اگر موت آنی ہے تو کیا تمہارے گھروں میں تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا تم یہاں ہمیشگی کی زندگی لے کر آئے؟ ہم چاہیں تو تمہیں ابھی پکڑ لیں۔ وہ تو عزت کی مر گئے۔ میں خود بھی عبادت کرتا ہوں کئی سال سے کہ بھائی جان پاکستانیوں کو تو اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے سمجھ لو عزت کی موت آ گئی، تمہیں مرنا تو ہے، چینی کے پیچھے، چاول کے پیچھے، بجلی کے بل کے پیچھے مرنا ہے، پیٹرول لے کے، ادھار لے کے مرنا ہے۔ دعا کرو کوئی عزت سے حملہ کر دے، کوئی امریکہ، کوئی اسرائیل، کوئی انڈیا تو خیر 2 نمبر کرتا ہی نہیں، حملہ کر کے فارغ ہو، وہ بھی ہمارے جیسے ہی بیٹھے ہیں فراڈی۔ کوئی حملہ کرے اور مار ڈالے تمہیں، کوئی چائنا ہی حملہ کر دے، وہ عزت سے تو مر جاؤ ایک ساتھ، ایک 2 کر کے مر رہے ہو، ایک گلی میں مر گیا، دوسرا گلی میں مر گیا، کینسر سے مر گیا، ہیپاٹائٹس سے مر گیا، ڈاکٹروں کے فراڈ سے مر گیا، دوائیاں کھا کے بیمار ہوا، دوائیاں کھا کے مر گیا۔ یہ کرونا میں نہیں لوگوں نے دوائیاں کھانی چھوڑی، لوگوں کی سب سے صحت ٹھیک ہو گئی، ہارٹ کے مریضوں کی تعداد کم ہو گئی، ہیں جی، مرنا بند ہو گئے، وہ گردے کے ڈائلائسس ختم ہو گئے، سب ہسپتال بند ہیں، گردے کے ڈائلائسس والے بغیر گردے کے ڈائلائسس کے بھی زندہ ہو رہا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے قوم پھر گھس گئی اس میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موت کوئی چیز نہیں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ہمارا حکم ایک چیز ہے۔ وہ بہرحال اس لمبی بحث کا مطلب یہ تھا کہ آپ الفاظ ڈھونڈتے رہیں گے تو آپ ڈھونڈ لیں الفاظ، لیکن آپ کو قرآن شریف کا مزاج سمجھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا چلتا ہے، کسٹم کیا چلتا ہے، رواج کس چیز کو دیا جا رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ۔ بالکل وہی بات ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو تم میں سے کہ نکاح نہ کرے۔ اب یہ وہ بات بالکل قرآن شریف میں آ رہی ہے، میں نے تو نہیں لکھی، میں پھر عرض کر دوں یہ اچھی طرح میں نے نہیں لکھا۔ یہاں جو یہ مثال مقولہ مشہور ہے نا، جو میں نئے ماں باپ کو ضرور، جن کا ایک کھوتے کا پتر جوان ہو جاتا ہے لڑکا یا لڑکی 18 سال سے بس ہوئی ہے، وہ بھاگنے کے پورے موڈ میں کہ میں تو بھاگ جاؤں گی گڑ کھا کے، یا تو میری شادی کرو یا میری دوستی کرواؤ، موبائل لے کے دو، وہ کہتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اب لڑکا اس وقت کر نہیں رہا کچھ، وہ کہتے ہیں شادی کر دو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ بھائی دماغ خراب ہے تمہارا، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ وہ لکھا ہوا ہے کہ استطاعت نہ ہو تو وہ پرہیز کرے، جیسے سورہ نور میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو اندر سنا دیں۔ سورہ نور میں بھی ایسے لکھا ہے کہ جس کو استطاعت نہ ہو کہ وہ نکاح میں کسی خاتون کو لا سکتا ہے، وہ اتنا سفیشینٹ نہیں ہے، وہ ویل آف نہیں ہے فائنینشلی، وہ کیوں اس چکر میں پڑتا ہے؟ وہ پہلے خود کو ٹھیک کرے یا پھر دعا کرے اللہ اسے غنی کر دے گا، وہ خود کو پاک رکھے، پاک دامن رکھے۔ وہ سورہ نور میں لکھا ہے نا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ نہیں جی گناہ بڑا ہو رہا ہے، شادی کر دو بعد میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا؟ ابھی کہاں لکھا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے کسی فراڈ کا ہم ذمہ داری لیں گے؟ ایک غریب ترین لڑکی ہے، غریب ترین لڑکا، اب تم پکڑ کے ان کی شادی کر دیتے ہو پیسے لے کر، چندہ لے کر، اور وہ 4-5 غریب پیدا کر کے پھر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، وہ 5-4 غریبوں کی پھر شادی کے لیے چندہ لیا جا رہا ہے، پھر وہ غریب ڈھونڈے جا رہے ہیں، ان کی پھر شادیاں کی جا رہی ہیں، غریبوں کی دکانیں کھول رہے ہو، اور کرمنلز کس جگہ قرآن شریف میں تمہیں اس بات کی ترغیب ملی؟ کچھ بھی نہیں لکھی۔
تو یہاں لکھا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اگر وہ استطاعت نہ کر سکتا ہو کہ وہ نکاح کرے آزاد مسلمان خاتون سے، جو کہ سویلائز سسٹم میں ایک چل رہی ہے فیملی میں کسی، تو وہ نکاح کر لے تمہارے قبضے میں آئی ہوئی ان کنیزوں سے جن کے حقوق نسبتاً کم ہوتے ہیں. جو محکوم خاتون آئی ہے، کنیزیں ہیں جو کہ کہیں سے خریدی بیچی گئی، اس کی زندگی تباہ ہوئی ہوئی ہے، کوئی افریقن کالے رنگ کی جس کو تم بالکل ہی کسی خطے میں نہیں، تو اس سے شادی کر لو نا پھر ہیں. محسنین غیر مصافحین تو ہے نا. تمہیں اگر ایمان ہی بچانے کا بڑا شوق چڑھا ہوا کہ جی ہم کوئی گناہ نہ کر جائیں، ہاں تو ہم تو بدکاری نہ کریں، تو کر لینا جی. وہ عورت ہی ہے نا، وہ بھی اس میں سے کیا تم نیا نکال لو گے؟ سفید رنگ کی عورت سے نیا نکلتا ہے کچھ نہیں، وہ مجھے پسند نہیں آ رہی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے کر لو نکاح، کہ اس کے حقوق کچھ کم ہوں گے. یہ سختیاں دیکھ چکی ہے، یہ پریشانیاں جھیل چکی ہے، یہ ذرا اس کے پیچھے ایسے معاملات نہیں ہے کہ یہ کوئی عیاش زندگی سے یا لگژریس لائف سے آئی ہے. یہ تمہارے ساتھ ذرا بھوک پیاس میں گزارا کر لی، تو ایسے ہی کر لو. ابھی آج بھی ایسے ہی ہے، ایسے ہی متوسط فیملی اسی طرح رشتہ دیکھتے ہیں نا، کہ بہت ہائی فائی لڑکی دیکھو گے بھائی اس کے تو نخرے بہت ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے نا. یا آپ کہتے ہیں کہ جناب علی نہیں، ہم تو بہت ہائی فائی دیکھیں گے جو کہ کسی وہ امپائر کی وہ بیٹی ہو، ٹائکون کی، اور ہم اپنے گھر میں جھونپڑے میں لا کے رکھ لیں گے، اور تیسرے دن نکل جائے گی وہاں سے گالیاں دیتی ہوئی. کئی ڈرائیوروں کے ساتھ نکل گئی نا، تو یا تو ڈرائیور ہی لے گئی ساتھ ہیں. اگر مریم نواز تھی تو وہ تو بہت اچھا ہو گیا. لیکن بہرحال سب تو نہیں ایسے ہوتے، تو سب تو ایسے نہیں ہوتے بھائی، وہ تو پھر بدک جائے گی گڑبڑ. کئی بڑی ایماندار والی ہوتی ہے ریئر کیسز میں، لیکن جوڑ بنتا ہے جہاں آپ افورڈ کر سکتے ہیں. فیملی چلانی ہے، بچے دیکھنے، آپ تانے تھوڑی سنتے رہیں گے. لڑکی کہے میرے باپ کے تو جناب گھر پہ ہاتھی بندے کھڑے ہیں جی، تیرے گھر میں تو جناب آوارہ کتے جناب موتر کر کے جا رہے ہیں. تو کتنی سنو گے بھائی؟ ویسے تمہارے گھر دروازہ ہی نہیں، پردہ ٹنگا ہوا ہے، جو آ رہا ہے چلو جا رہا ہے. تو یہ فیملیز نہیں چلتی. تو متوسط طریقے سے جتنی تمہاری پسلی ہے اتنی تم شادی کرو، بس سیدھا لکھا ہوا. اب آگے نکاح کرو، پیچھے بات پوری ہو گئی کہ ہم اگر ایک آیت میں کہہ رہے ہیں اس سے اگلی آیت میں نکاح لکھ رہے ہیں، تو پچھلی آیت میں ہم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نکاح کے بغیر رکھ لو. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ پیسے دے کے رکھ لو؟ جی نہیں، اس کا مطلب ہے نکاح کرو اور اجر ان کے مہر باندھ دو. اب نکاح کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھائی آپ کی لافل ویڈڈ وائف ہے، آپ یہ کوئی خریدی بیچی ہوئی چیز نہیں، یہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو سنبھالیں گے. ہاں اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی کیفیت کو. بعض تمہارا جنس بعض کی سے ہے، یعنی تم ہو تو اب بات تو پیچھے اگر چلے جائیں، آپ کنیز تو آپ نے مانا ہوا ہے نا کہ افریقی ہے، کالی ہے، سفید ہے، گوری ہے، عرب ہے، عجم ہے، سید ہے، پٹھان ہے، مغل ہے. پیچھے کون ہو؟ آدم کی اولاد ہو. بعد من بعد تم اور ہو کون؟ تم ایک ہی نسل میں جو، تم کوئی دائیں بائیں نہیں ہو. ہمارے مطابق تم سارے انسان ہو. ہم سمجھتے ہیں تمہارے تو فضول کرتوت ہے، تمہارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی باتیں. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ. نکاح کر لو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، اور دو ان کو مہر ان کے دستور کے موافق، تاکہ وہ پاک دامن بن جائیں اور بدکار نہ ہوں. یعنی اصول یہی بیان ہو رہا ہے کہ اگر عورتیں ویکنڈ چھوڑ دیں گے آپ تو بیگا بانڈ ہو جائیں گی. اس مسئلے کو ختم کرنا ہے آپ، اس کو کنٹرول. اب کیا اسلامک سوسائٹی کے مطابق ہوگا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ اگر ان کے سرپرست پیچھے باقی ہیں تو ہوگا جیسے دوسری صورت میں آپ پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی عورتیں محکوم بن کر آ گئی ہیں، ہو کر آ گئی ہیں، یا بھاگ کر آ گئی ہیں اپنے مشرک مردوں سے، دوسرے قبیلوں سے، اور وہ کہتی ہیں کہ جی میرا مرد تو مشرک ہے اور میں مسلمان، تو ٹھیک ہو گیا. پیچھے اگر وہ کلیم لے کر آتا ہے کہ یہ تو عورت ہے، اس پہ خرچہ ہوا میرا، آپ اس کو پیسے آپ دے دیں، لیکن بیچ میں آپ بیٹھیں گے کہ جی یہ عورت تو آپ کے پاس جانے والی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ ڈیل مکمل کر لیں، یا پھر ایک انڈرٹیکنگ دے دیں، آ جاؤ کورٹ میں آ جاؤ، کہو کہ جی ٹھیک ہے میں اس کی عورت کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ لے جائیں. اب وہ تو یہ کرتے نہیں نا، چور ہوتا ہے اندر کہ میں تو اسے لے جاؤں گا مار ڈالوں گا غیرت کے نام پر، تو آ جاؤ پھر ہم تمہیں بغیرتی یہ کرنے دیتے ہیں. مسلمانوں کو تو اس کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہیں یہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیے، ہم تو پھر کھڑے ہیں بھائی، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے ہوگا؟ تو انتظار میں ہے کہ آ جاؤ کرو لو مقابلہ. پھر ہمیں تو نگران نگبان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تو ایمان والیوں کو نہیں جانے دیں گے اس طرح غیر مسلم کے پاس، سن نہیں ہو سکتا.
تو ان سے نکاح کرو، ان کے مہر مقرر کرو، اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات، بدکاری کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں، احسان کرنے کی نیت سے پاک دامن بنا رہے ہو تو، ولا متخذات اخذان، بالکل وہی بات جو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پوشیدہ یار بنانے والیاں نہ بن جائیں، سیکرٹ میرجز، سیکرٹ لو سٹوریاں، ہاں جی میں گڑ کھا کے مر جاؤں گی تیرے بغیر، فیس بک لو سٹوری، منع کر دیا نہیں ہو، بہادر ہے مرد ہو، لڑکی ہے لڑکا ہے، کرنا چاہتے آ جاؤ نا میدان میں، کس نے روکا ہے تمہیں؟ آ جاؤ، ٹھیک ہے مجھے یہ خاتون پسند ہے، خاتون کا مجھے مرد پسند ہے، آ جاؤ سیدھے، کیوں نہیں آتے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پھدک پھدک چوری کرتے، چوری کا کیا مطلب ہے؟ آ جاؤ میدان میں، ہو جاؤ بہادر۔ دوبارہ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ النِّصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر پھر وہ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، کوئی گڑبڑ پھر کر دی، تو پھر سزا کا بھی نصف ملے گا اس کو، کیونکہ حق مہر بھی تو نصف لکھا ہے نا لکھنے والے نے آگے، کیونکہ ہم نے حجر بھی اگر کم رکھیں تو پھر اس کی سزا بھی نصف ہوگی، وہ والی سزا نہیں ہوگی جو ایک آزاد عورت کو ملتی، جہاں آپ اس کو اجر کم دے رہے ہیں وہاں اس کی سزا بھی آدھی دے رہے، تو یہ وہ ایسے نہیں ہوگا جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ اس لیے ہے کہ جس سے خطرہ ہو کہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ تم، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، مطلب ساری بات کر کے نا اللہ تعالیٰ نے آخری فارمولہ یہاں لکھ دیا کہ بندہ خدا تو وہ ہوگا جو ان کاموں میں نہ پڑو، صبر کر لو، کرنے دو بھائی، جہاں جوڑے بنے وہاں بن جائیں گے۔ واللہ غفور رحیم، قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بڑی سیدھی سادی بات ہے، اب ایسے ٹوئسٹ گھماؤ پھراؤ جتنا مرضی لے لیں۔ اصول کا ہم نے کیا پڑھ لیے کہ آپ جب قرآن شریف میں مرد اور عورت کے اختلاط کی بات کرتے ہیں، جنسی اختلاط ہے، نکاح کے بغیر نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کوئی صورت نہیں ہے اس بات کی، نکاح میں لایا جائے گا، چاہے لونڈی ہے، چاہے غلام ہے، چاہے محکوم عورت ہے، چاہے دشمن سے آئی ہے، کسی حالات میں یہ جنگ میں ہے، امن میں ہے، کیسی میں نکاح مقرر ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں، ان کے سرپرستوں کی موجودگی میں، حق مہر مقرر ہو جائے گا، اور نکاح اور حق مہر کا بالکل انڈرسٹوڈ ایک رزلٹ ہے۔ اگلا کام کیا ہوگا کہ آپ باعزت طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے لائف ٹائم، آپ اس کو اپنی ڈکلیئرڈ بیوی اناؤنس کر دیں گے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوگی، ہے جی کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں قرآن شریف میں، ولا متخذات اخذان، سیکرٹ دوستی والی کوئی بات نہیں رہ جائے گی، کھل کھلا کے مردانہ وار آ جاؤ، عورت بھی مرد بھی آ جاؤ کہ جی ہم نے شادی کر لی ہے، ختم ہو گئی بات، یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، آ جاؤ جی، ہم اعلان کر رہے ہیں، آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ کون سی اس میں ڈرنے چھپنے والی بات؟ لٹ ماری جائے گی تمہیں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی، اب تو بہت آسان ہے، کچھ بھی کر لو، لیکن اس دور میں بڑا مشکل تھا۔ یہ عرب کلچر پٹھان کلچر ایک برابر ہی ہے، یہ عورتوں کے معاملے میں بہت ضرورت سے زیادہ حساس ہے، مرد جو مرضی کرتا رہے۔ اب جیسے طالبان کا رجیم سب سے پہلے آیا نا، اور جب وہ انویڈ بھی نہیں ہوا تھا، یہ افغانستان عراق وار بھی نہیں ہوئی تھی، پرانی بات ہے، افغانستان کا ایک کلچر شروع ہوا اور انہوں نے سزائیں دینی شروع کی، اور افغانستان میں کچھ عورتیں پکڑ لی انہوں نے کہ جی یہ بدکاری کا اڈا چلا رہی ہیں، اور ویڈیوز بننی شروع ہو گئی، وہ عورتیں پکڑی نہیں انہوں نے، کوڑے مار رہے ہیں، ٹھپ 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 عورتیں چیخ رہی۔ یہی کام انہوں نے اسلام آباد میں شروع کیا، بلو ایریا میں بدکاری کے اڈے کھلے، جی مساج سینٹر کے نام پہ بدکاری ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، 5,000 لیتی ہے، 10,000 لیتی ہے، یوں کر رہی ہے۔ ان کے خلاف کیمپین شروع ہو گئی، وہ ڈنڈا بردار برقع بردار لڑکیاں کھڑی ہو گئی وہاں، یہ جامع لال مسجد جامع حفصہ کھڑے ہو گئے باہر، ہم جناب یہ بدماشی بند کریں۔ مرد بھی لڑکے بھی، نوجوان لڑکیاں لڑکے ڈنڈے لے کے اس نے عزیز رنتیسی نے کھڑے کر دیے، وہ عبدالرشید غازی جو تھا، اور یہ دوسرا عبدالعزیز زندہ ہے۔ او بھائی جان، تم صرف عورتوں کے خلاف کیمپین کرتے ہو، وہ مرد کدھر ہے؟ وہ مساج کرانے والے کہاں ہیں؟ تم نے ایک پکڑا ہے ان میں سے، وہ کدھر ہے؟ یہ اکیلی مساج کر رہی تھی اپنی باڈی پر، یہ کس سے پیسے لے رہی تھی؟ وہ بندے کدھر ہے؟ وہ بندہ لائے سامنے؟ نہیں، وہ تمہارے ماموں کا بچہ ہے، وہ تو سیکٹری ہے کسی ادارے کا، وہ تو کوئی جرنیل ہے، وہ تو کوئی فوجی افسر ہے بڑا، تم تو اس پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت رکھتے ہی نہیں ہو۔ ہاں عورتوں کو پکڑ لو، یہ بدکاری پھیلا رہی ہے، وہ اکیلی پھیلا رہی ہے۔ وہ بھائی جان اس کا جو دوسرا پارٹنر ہے وہ کدھر ہے؟ مارو کوڑے، بسم اللہ، 80 کوڑے مارو، 100 مارو، سب کے سامنے مارو، دونوں کو مارو، دونوں تو لے آؤ۔ جوڑا کدھر ہے اس کا؟ نہیں، وہ جوڑا تو غائب ہے، وہ تو بھاگ گیا۔
جب وہ بھاگ گیا تو اسے کیوں پکڑا ہے؟ پھر تم نے دیکھا کیسے؟ وہ قرآن شریف پھر وہی آ جائے گی پرانی بات، پہلے اسے سبق والی آ جائے گی. تم فیصلہ کیسے کر رہے ہو؟ کون 4 گواہ تھے جو سارا فیل دیکھ رہے تھے اور کر کچھ نہیں رہے تھے؟ اب ایک آئی وٹنس ہو مرڈر کا کہ جناب علی گولی چل رہی ہے اور میرے سامنے گن فائر ہو رہا ہے اور فائر ایکسچینج ہو رہا ہے، گولی چل رہی ہے. وہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو گولی لگ جاتی میں مر جاتا، میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، میں نے ویڈیو بنائی. بدکاری کرنے والا کیا کر رہا تھا بھائی پورے کاروائی کے دوران؟ تو عیاشی کر رہا تھا، تو حضرت دودھ کی بیوی بنا ہوا تھا، تو سارا معاملہ دیکھنے کے لیے چسکے لے رہا تھا. تو کیا کر رہا تھا؟ تو انہیں روکا نہیں، تو شوٹ ڈال دیتا، تو ادھر ہی پکڑ لیتا، تو ہونے نہ دیتا. نہیں، تو نے یہ نہیں کیا. کہتے تسلی نال پہلے مکلا نہیں پھر پھاڑ لیں گے. یہ قرآن شریف میں یہی بیان ہوا کہ 4 گواہ لاؤ نا، ہم ذرا اس سے پہلے سوال کریں گے کہ آپ اس وقت کر کہہ رہے تھے؟ چاروں کھڑے ہوئے آرام سے دیکھ رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہاں کھڑے تھے تم؟ چاروں کو باقاعدہ نظر آ رہا تھا، اتنے کھلے ڈلے کھاتا ہوا تھا، تم دیکھ رہے تھے اور ریسٹ مار رہے تھے، چل مار رہے تھے. خیر ہے، کوئی گل نہیں، بعد میں پکڑ لیں گے. تو یہ سارے سوال کیے جاتے ہیں پھر ان گواہوں سے. اسلامک سوسائٹی اگر ہو تو قرآن شریف میں اپنے فیصلے پڑھ لیے. کہیں کسی کوئی ایسی سیکرٹ دوستی کا ذکر نہیں، سیکرٹ شادی نہیں کر سکتے. گواہوں کا ذکر باقاعدہ ایسے ہے کہ جی اس میں اس کے فیملی ممبر اس کے شامل ہوں گے. فیملی ممبرس کے علاوہ کوئی اس میں انوالو نہیں ہو سکتا، وہ ساتھ شامل ہوں گے. سامنے ہو کے بہادروں کی طرح شادی کر لیں، کون سا روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ اگر لڑکی اڑ گئی میں نے شادی کرنی کیا کر لیں گے اس کے گھر والے؟ مار لیں گے، پیٹ لیں گے، آخر گھر سے نکالیں گے. کیا دیٹ از آل. اتنا ہو سکتا ہے. آپ کو نکال دیا گھر سے، ختم ہو گئی، وہ آپ کی سنتے نہیں، بات ختم ہو گئی. یہ تو لائف ٹائم ہے. میں پہلے ایک بات عرض کر چکا ہوں، دیکھو تمہارے دل کا مسئلہ ہے. قرآن شریف میں اس کو بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے کئی بار لکھا ہے. ہم تمہارے دلوں کے حال جانتے ہیں، اندر کے اندر کیا چل رہا جانتے ہیں. تمہاری جھوٹی قسموں کو تو ہمیں باللہ بھی ایمان کو تو ہمیں کہتے نہیں ہوا، لیکن جو تمہارے دل کا ارادہ ہم جانتے ہیں. اگر ایک لڑکی نکاح کے لیے بٹھا دی گئی ہے، وہ کہے جی میرے دل کا ارادہ نہیں ہے میں شادی کروں اس شخص سے، ماں جانتی ہے، باپ جانتا ہے، بہن جانتی ہے، بھائی جانتا ہے، رشتہ دار جانتے ہیں، یہ لڑکی یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کے دل کا ارادہ نہیں ہے. وہ لڑکی 100 دفعہ کہہ دے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. کیا مطلب ہے اس نکاح کا قبول کا؟ وہ ہو گیا نکاح، آپ کہیں جی ہو گیا، تو بھائی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو قرآن شریف پڑھے گا وہ کہے گا نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا. ماں باپ کو بھی اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ اسے سمجھا سکتے ہیں ایک لمٹ تک کہ جناب یہ بہتر اور یہ اچھا لگ رہا ہے، اس سے کرو. لڑکی کہے جی میں خود انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کرنا چاہتی ہوں، تب ہو گئی بات. اب وہ جب تک اپنا مرضی پوری نہیں کر لے گی اس کے دماغ سے وہ بات نہیں نکلے گی. آپ اس کی ارینج میرج کہیں اور کر دیں، وہ پہلی محبت کو اپنی کو نہیں بھولے گی. وہ ٹرمز بنی ہوئی ہے نا، وہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن ہے بھائی اب سوسائٹی میں یہی چل رہا ہے، وہ اسے نہیں بھولے گی. کہتے کہ تھا جیسا بھی، بس میں دال چٹنی میں گزارا کر رہی تھی وہ ٹھیک تھا، بس میرا دل اس کے ساتھ ہے، آج بھی مجھے اسی کی یاد آتی ہوتی، میں اس کے ساتھ ہوں، یاد وہ آتا ہے. پھر آپ ہے کس کے ساتھ؟ کس بات کا نکاح ہوا ہے؟ کس بات کا نکاح ہے؟ ختم ہو گئی بات وہاں پہ. مرد ارادہ کر رہے میں اس عورت کو چھوڑ دوں گا، بیوی کا ہے کیونکہ میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا، یہ میرے لائق نہیں. پیچھے رہ کیا گیا؟ پیچھے کوئی رہ گیا کچھ؟ ختم ہو گئی بات بھائی، دل کا ارادہ ہو گیا اس کا. اب اگر وہ رکھتا ہے اس عورت کو تو پھر قرآن شریف میں لکھا ہے تم نے رکھا ہے اسے تنگ کرنے کی غرض سے، اذیت دینے کے لیے، اس لیے رکھا ہے کہ یہ کہیں اور شادی نہ کر لے، میں اس کو ذرا مزہ کراؤں. یہ کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں تمہارے اندر یہ چل رہا ہے، چھوڑ تو تم چکے ہو. تم نے دل کا پختہ ارادہ یہ رکھا ہے کہ اس عورت کو میں نے آج نہیں تو کل نکالنا ضرور ہے گھر سے، دوسری رکھوں گا. بات تو وہاں ختم ہو چکی ہے، ہم تو جانتے ہیں. اب پیٹتے رہو اس کو جتنا مرضی، پھر میاں بیوی دونوں ہی خود کھانا مچا کے رکھے، لڑ جھگڑ رہے ہیں. ادھر ماں کے گھر بھی پتہ ہے سارا ادھر ہو رہا ہے، محلے والا بھی سن رہا ہے، میاں کا جھگڑا، بیوی کا جھگڑا، ماں بہن کی گالیاں 10 ہو گئے، پیچھے مقدمے کچہریاں تک ہو گئے. پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پھر ختم ہو گئی بات. پھر پیچھے کیا پیٹ رہے ہو؟ او بھائی یا تو عزت سے انہیں رکھ لیتے یا عزت سے جانے دیتے. قرآن شریف کے مطابق یا تو عزت سے رکھتے یا عزت سے جانے دیتے. تم دونوں نے ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میں نہ اسے چھوڑوں گی نہ آگے کرنے دوں گی کہیں اور.
ہیں میرے بھائی بڑے ڈانٹے ہیں، یا میں مقدمہ کر دوں گی، میرے پیچھے مکان میرے لکھا ہوا ہے، وہ عورتیں بلیک میل کر رہی میں اس کو چھوڑوں گی، دوسری شادی کر کے دکھائے، ہاں جی میں اس کو بندے بھیج کے اٹھوا لوں گی، وہ ایک ڈاڈی چودرانی بن جاتی ہے. یا پھر مرد ایسا ہوتا ہے کہ جی میں اس کو تباہ کر کے رگڑ کے ماروں گا، میں اسے رگڑا دوں گا، اسے خراب کروں گا. دونوں ہی زیادتی پر ہے نا بھائی جان، دونوں زیادتی پر ہیں. قرآن شریف کے حساب سے کچھ نہیں ہو رہا. تو ہم نے فیصلے پڑھ لیے ہیں بالکل، جس کے اندر بہت بڑے لیول پہ بدماشی ہے. ان آیتوں کو لے کے نا بہت بدنام اور بہت غلط مطلب نکالے جاتے ہیں. شیعوں نے تو انت مچائی ہوئی ہے اور سنیوں نے بھی. میں بتا رہا تھا مفتی کبھی جیسے بہت سارے ایسے کہ جی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کنیز رکھی جا سکتی ہے، اور اوما ملکت ایمانکم جو ہے وہ تمہارے دائنے ہاتھ میں جو قبضے میں عورت آ گئی اور جو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے تمہارے ساتھ آ جائے، وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آ جائے تمہارے ساتھ، باہمی مشاورت ہو گئی ہے کہ ہم کہ جی کچھ پیسے ویسے کا لین دین کر لیتے ہیں اور ہماری آپس میں باہمی رضامندی ہے. اسے کہا جاتا ہے زنا بالرضا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں آخری، آپ کے پاکستان پینل کوڈ میں بھی اس کی سزا نہیں ہے آج تک. زنا بالرضا کی. زنا بالجبر پہ ایک اور بدماشی ہے، اس میں کہتے ہیں 4 گواہ لے آؤ. یار قسم خدا کا پتہ نہیں کون تھا یہ قانون بنانے والے، کس طرح کے بیٹھے ہوئے تھے. پیچھے پڑا نا آپ نے، بدکاری کا معاملہ ہو گیا تو ایکیوزڈ جو ہے وہ اس کے لیے لے کر آؤ، آپ 4 گواہ لے کر آئے اس کے خلاف. یہ جناب رضا میں لاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے، وہ لکھا ہوا ہے 5ویں سپارے میں، یہ تو ہماری مرضی تھی، ہم نے لین دین کیا آپس میں، اور اس میں قرآن شریف میں لکھا ہے جو فلاں جناح علیہ، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور اگر جناب الجبر ہو جائے، کسی کے ساتھ زبردستی ریپ کر دیا گیا، تو اس عورت سے آپ 4 گواہ مانگیں گے کہ وہ عورت کہے کہ جناب علی میں دفتر سے واپس آ رہی تھی، میں بس میں بیٹھی ہوں، میرے پیچھے کسی نے کپڑا رکھ دیا، مجھے بے ہوش کر دیا، میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے جب مجھے ہوش آیا، اور یہ 4 مستنڈے اندھیرا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور میں بہت مارا، انہوں نے مجھے ہڈیاں توڑ دی ہیں. آپ اس عورت کو کہیں گے 4 گواہ لاؤ. یہاں یہ چل رہا ہے بھائی جان، میں نہیں کہہ رہا، یہ یہاں چل رہا ہے کہ یہ 4 گواہ کہاں سے لائے گی تو. اس سے کہا کس نے ہے کہ 4 گواہ پوچھو گے؟ اس کی اسٹیٹمنٹ مانی جائے، اس کی اسٹیٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے، پھر پکڑا جاتا ہے مجرم کو. اور آج کل تو پکڑا بھی جا رہا ہے، پکڑے بھی گئے. اگر کام کرنا چاہے گورنمنٹ، پولیس کام کرنا چاہے تو اب آسان ہو گیا، کیا جا سکتا ہے. ایک تو کمال کی بات یہ ہے، ابھی تو آگے اور آسان ہوتا جائے گا. یہ کیسے آسان ہوگا؟ ان قریب وہ کیمرے آنے والے ہیں، جو آدمی بدکاری کرے گا اس کے چہرے کی رنگت نئے کیمرے میں بالکل علیحدہ نظر آیا کرے گی. میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے اندر جو فیلنگ چل رہی ہوتی ہے نا، آپ کے چہرے کے کلر، وہ جو آپ کے ہیٹ سینسر کیمرے ہوتے ہیں، ہیٹ سینس کر کے وہ چیک کر لے گا کہ جی یہ آدمی غصے میں آ رہا ہے، یہ آدمی خوش ہے، یہ آدمی غلط سوچ رہا ہے، یہ آدمی اچھا سوچ رہا ہے، یہ عورت اچھا سوچ رہی ہے، اس کی فیلنگ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو. نیگیٹو پازیٹیو چارج آپ کا کیمرہ کیپچر کر لے گا. ان قریب وہ کیمرے بن چکے ہیں جو بہت ڈیولپ ہیں، اور اس میں جب آپ بدکاری کر کے نکلیں گے تو ایک طویل عرصے تک آپ سے جو وہ شعائیں نکل رہی ہوں گی اس بدماشی، بیکاری کی، بغیرتی کی، اور اس عورت کے بھی اثرات آپ سے ثابت ہو رہے ہوں گے کہ یہ یہاں سے رنگ ادھر بھی جا رہا ہے. وہ باقاعدہ ایک لنک جو جڑا رہے گا، جب تک وہ عورت سوچتی رہے گی اس بارے میں، وہ راستہ ایک برج بنا نظر آ جائے گا. اور یہ بہت ان قریب آپ دیکھیں گے شاید اپنی زندگیوں میں کہ یہ معاملے تو ویسے ہی ختم ہو گئے. یہ بہت آسان ہو جائے گا. بہرحال اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی ہے حتمی، بہت ہی اعلیٰ طریقے سے، بہت ہی پاکیزہ. اب قرآن شریف کا مزاج کیا ہے؟ پاکیزہ، طہارت. کھاؤ حلالن، کھاؤ حلال مال، لیکن طیبہ، ساتھ ہو طیب. اکیلا حلال نہیں، طیب مال کھاؤ، حلال اور ساتھ طیب. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے. کئی جگہ قرآن شریف میں میں تمہیں طہارت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا تو طہارتیں دے کر جنت میں لے کے جاؤں گا. تم دنیا میں بھی طہارت کو سیکھو، اسی کے پیچھے اسٹرائیو کرو، اسی کے پیچھے اپنی کوشش رکھو، اسی کی نالج کو حاصل کرو، اس کے پیچھے چلو. باقی ہم پہ چھوڑ دو، ہم تمہیں چلانے والے ہیں، تم خود کیا چلاتے ہو خود کو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ.
تمہاری تو اپنی مرضی بھی کوئی نہیں ہوتی، مرضی بھی ہماری ہوتی ہے، تمہاری مرضی منشا ہم بن جائیں گے، ہم تمہیں چلائیں گے۔ تو بالکل واضح قرآن شریف کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم تمہیں طہارت پاکیزگی دینا چاہتے ہیں۔ اب قرآن شریف ہے، ایک کتاب قرآن شریف ہے، اب اس کا آپ کوئی اور نام لے لیں تو اس کے بہت سارے نام ہیں، فرقان حمید ہے اور یوں ہے اور برہان ہے، لیکن قرآن شریف سب سے زیادہ 70 مرتبہ قرآن شریف کہہ کر پکارا گیا، تو آپ قرآن شریف کہیں گے۔ ایک عام فہم بات ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن شریف، یا وہ کہتے ہیں برہان، کون کہتا ہے یہ؟ کون کہتا ہے؟ فرقان کوئی کہتا ہے، ہدایہ کوئی کہتا ہے، بنائی بھائی جان آپ کہتے ہیں قرآن، بس سیدھا عام فہم بات کریں نا، آپ کیوں الٹی سیدھی کیوں ہاں کریں کہ جی قرآن میں لکھا، تو بھائی جان یہ بھی تو لکھا ہے کہ عام فہم بات کرو، لوگوں کی سمجھ میں تو آئے، تو کیوں ایسے ٹرمز کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے؟ جیسے پرانے وہ 2 روپے والے نہیں، وہ صوفیوں کے نام پہ وہ 2 روپے والے حرکتیں کرتے ہیں، وہ اس میں ٹرمز ایسی استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہیں کہ جی وہ پتہ ہی نہ چلے، شغل باطنی سے استفادہ کرنے کے بعد مجرب ہے۔ کیا مطلب ہے کھوتے کے سر اس بات کا؟ کیا جی ہم ذرا طریقت کی تعلیم دے رہے ہیں، تو طریقت کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تو پتہ نہیں الٹا سیدھا کہ مراسمہ نکالو، تو عام رائج میں تو بات نہیں کر رہا، یہ فضول باتیں بیکار آبسلیٹ ہو چکی ہیں، وقت گزر چکے ہیں ان کے۔ اب تو میڈیا کا دور ہے بھائی، 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ غلط، انالیسس بہت تیز ہو گیا ہے، سیدھی بات کریں گے، بالکل سرنڈر کرنے کے بعد قرآن شریف میں لکھا ہے بھائی جان بس ٹھیک ہوگی۔ اب قرآن شریف میں اگر آپ لفظوں کو پکڑتے ہیں تو آپ نتیجہ نکال کے دیکھ لیں، کر لیں آپ، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نکل کے دکھاؤ، ہماری فرصتوں سے نکل سکتے تو نکل جاؤ۔ اب مطلب نکالیں گے تو 50 مطلب ہے، عربی تو زبان ایسی ہے اس کے مطلب 50 ہے، آپ کہیں عربی میں لکھا ہے کچھ، اردو میں لفظ آ جاتا ہے کچھ، بالکل غلط جواب ہے، یہ مشہور بات ہے نا، یہ مشہور ہے، ایسا نہیں ہوتا، اپنی روح سے نہیں ہٹتا۔ قرآن شریف کے موضوع میں سے ایک موضوع ہے کہ تم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکو گے، بڑی سن لینے کی بات ہے، اس سے متعلق کوئی آیت نہیں بن سکتی، کوئی صورت نہیں بن سکتی، سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے اس کے خلاف یا اس سے مختلف کوئی بات نہیں، آپ کہیں گے جی اس کی آیت کو پڑھ کے میں اس کا ایک ترجمہ ایسا نکالوں گا جو صحیح نہ ہو، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، کھلا چیلنج ہے یہ قرآن شریف کا۔ آپ جب بھی قرآن شریف پڑھیں گے اور کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں گے، کسی بھی زبان میں جتنا مرضی ٹوسٹ دے لینا، اصل میں مڑ کے آپ اپنے اصل ترجمے پہ آ جائیں گے، اصل کانٹیکسٹ پہ آ جائیں گے، اصل اسکرپچر پہ آ جائیں گے، مڑا کے 2-3 کے پھیرے کے بعد ختم، اپنے اصل سے یہ لفظ ہٹتے ہی نہیں ہے، یہ لفظ بنائے ایک ایسے پرویا ہے پرونے والے نے، ایسا موتی جڑا ہے جڑنے والے نے، یہ آپ ہلا سکتے نہیں، ضرورت ہی کسی کی نہیں۔ اس میں صرف ایک سیانے آدمی کی اس کی ضرورت ہوتی ہے جو سرنڈر کر چکا ہو اللہ کے حضور، وہ 2-4 سوال کرے گا، آپ دم دبا کے بھاگے ہوئے ہوں گے، کے بعد جواب نہیں ہوگا، الٹی سیدھی ہاں کہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل قرآن شریف، تو ختم ہو گئی بات، اور کون کیا اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ہارون علیہ السلام پہ نازل ہوئی، کرشن پہ نازل ہوئی ہے، کر لو یار، کہہ لو آپ گرو نانک پہ نازل ہوئی ہے، آپ کو کوئی روک رہا ہے آپ کہہ دیں کتاب لکھ دیں اس پہ کہ جی اصل میں قرآن شریف گرو نانک میں نازل ہوا ہندوستان میں، لاہور میں، کہہ لینا، آپ کو کون روک رہا ہے؟ جب کوئی پڑھے گا کتاب کو وہ کہے گا جی یہ نہیں ہو سکتا، اس میں ہسٹری بھی تو لکھی ہے نا، تاریخی واقعات لکھے ہیں، غزوہ بدر لکھا ہے، غزوہ احد لکھا ہے، بہت کچھ ایسا لکھا ہے جو وہاں ہو رہا تھا۔ سورہ مجادلہ پکڑ کے لے آئے گا، سورہ ممتحنہ اٹھا کر کے کوئی لے آئے گا، کوئی سورہ حج لے آئے گا، آپ کہاں تک کہیں گے کہ نہیں یہ گرو نانک سے ہی منسوب ہے، یا آپ کہیں گے شری کرشن سے منسوب ہے، ایودھیا میں شری رام پہ نازل ہوئی تھی، کرتے ہیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ کر لیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، ایٹ دی اینڈ پتہ چلے گا کہ یہ 1400-1500 سال پہلے، 1445 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں، بس سیدھی بات۔ اب آپ جب اس کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، مت ہو، 5000 دین چل رہے ہیں اور اس سے آگے اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہے ہیں، LGBTA+ ہو چکا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں، ابھی تو کہہ رہے ہیں 117 قسم کی جینز ہیں، مرد عورت آپ نے 2 سمجھی ہوئی ہیں، بٹ دے آر 117 اور اس سے بھی زیادہ،
مرد عورت کے علاوہ نئی قسم کی جینیٹکس ہوتی ہیں انسان میں، ہوتی ہوگی. گزارش یہ ہے اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں قرآن شریف کو اللہ کی کتاب، حتمی آخری کتاب مانتا ہوں، فائنل ریولیشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو حد ہے لازمی، کوئی دوسرا راستہ نہیں، لاسٹ اینڈ فائنل اتھارٹی ماننا پڑے گا. اگر آپ نہیں مانیں گے آپ کسی اور راستے کے ہو جائیں گے، لازمی لازمی. یہ ٹریک بدل دیں گے، آپ اس کا ٹریک چینج ہو جائے گا. اور جب بحث کرنے والا آپ سے بحث کرے گا، سوال کرنے والا کرے گا تو وہ کرے گا. اب کوئی ہندو اگر یہ کہے کہ جناب علی میں شری گنیش کا بت بناتا ہوں، کالی ماتا کا بت بناتا ہوں اور پوجا کرتا ہوں، تو آپ کو پھر لگیں گی؟ نہیں لگیں گی. تو کرو جی، بسم اللہ، بناؤ اپنا مندر، کرو اپنی پوجا، جو مرضی کرو، شنکھ بجاؤ، کپڑے پہنو، کپڑے اتار دو، ننگے نہاؤ، کھلے کھاؤ، جو مرضی کرو یار. اور تم مسلمان ہی نہیں ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کیا لینا دینا ہے. لیکن اگر کوئی کلمہ کو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ جی میں ذرا دیوی پوجا کر کے آتا ہوں، تو آپ اس سے سوال پوچھیں گے نا کہ بھائی جان یہ اگر آپ یہ ایسا کرتے ہیں یا اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر آپ دائرہ اسلام میں نہیں، پھر آپ کچھ اور ہیں. کیونکہ اسلام میں بڑی سختی سے اس کو منع کر دیا گیا. آپ براہ راست عیسائی اور بیانی وقت مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ عیسائی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اللہ تعالیٰ کا، اور مریم علیہ السلام کو ان کی بیگم مانتے ہیں. اور اصل میں تو باپ ماننا چاہیے تھا جبرائیل امین کو، اصولی طور پہ بائبل کے حساب سے ماننا چاہیے تھا کہ جبرائیل امین اصل باپ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ آئے تو وہی تھے ہیں آئی ول اوور کم آن دی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بائبل کے حساب سے مریم علیہ السلام کو کہ میں تمہارے اوپر چڑھنے والا ہوں. میں نہیں کہہ رہا بھائی، بائبل کہہ رہی. تو ابو تو پھر کسی اور کو مانیں گے آپ. جیسے کسی نے ابھی مجھے ترجمہ بھیجا کہ جناب علی حضرت مریم علیہ السلام نے پردہ اختیار کیا باقی تمام مخلوق سے اور اپنے فیملی ممبر سے 4-6 سے ملتی تھی، پردہ دار خاتون. تو جب آپ پیچھے حجاب کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. تو آپ جو بھی بیٹھ جائے گا وہ یہی کرے گا. کیا یہ لکھ دیا ہے؟ وہ مطلب یہی نکالا ہے کہ جو پردہ دار ہوں گے ان کے اوپر فرشتہ نازل ہوگا، کیونکہ قرآن شریف میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ جی اس نے اپنی فرج کی حفاظت کی ہے تو پھر ہم نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو ہم نے اس کی فرج میں پھونک ماری، شرمگاہ میں پھونک ماری ہم نے اس کی، تاکہ وہ کنسیو کر جائے. یہ ترجمہ میرے پاس موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو بھیجیں. اور یار کمال ہو گیا، اس لیے کہ پیچھے شرمگاہ لکھا ہوا کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اس میں ہم نے پھونک ماری. ترجمہ نکالنے والے کا تو اصول ٹھیک ہے نا، وہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے. ایک دفعہ تو بندہ ہل جائے گا کہ وہ یار گلتے تری صحیح ہے، لیکن آپ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں کسی کی بھی روایت سن رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ جی وہ ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اس میں لکھنے والے نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک اونٹ سوار کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ لعنت ہو اس اونٹ پہ سواری کرنے والے پر، اس کی مہار کھینچنے والے پر. حدیث ختم. اب کوئی پوچھے کہ اس حدیث کے لکھنے کا تجھے فائدہ کیا ہے بھائی؟ تو کس قسم کی بھلائی پھیلانا چاہ رہا ہے؟ یا تو پوری تفصیل بیان کر کے کس موقع پر کیا بات ہوئی، یا تو ایک فساد کرنا چاہ رہا ہے جو فساد بعد میں نکلا کہ جی وہ عادت امیر معاویہ تھے اور یزید خان وہ پتہ نہیں کون تھے. وہ جوڑنے والوں نے پھر جوڑ لیا اس کو. کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. پھر اگر وہ شیعہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ جی حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی. وہ تو بات ایبرپٹ بات کریں گے تو ایسے ایبرپٹ باتیں اسلام نہیں، دین نہیں. یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. جتنا علم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے انسان کو، اس کو اتنا ہی علم آئے گا. جو سوال اس سے پوچھے گا تو پناہ مانگے سوال سے. کوئی سوال اس سے پوچھا ہی نہ جائے. ہر سوال کا الٹا سیدھا جواب دے گا. یہ کون سے سوال کا سیدھا جواب دے گا؟ آپ خود سوچیں، کسی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال جب پوچھے میں کیا جواب دوں؟ کون ہوگا وہ اس وقت سیدھا جواب دینے والا؟ تو فر بولے نہیں میں تو دسنا اصل کس طرح ہوئی سی، نہیں تھی کھڑو نہ میں دسنا دونوں. اور ہے کسی کی ضرورت کس لے گا کوئی ایسے؟ وہ بھائی مکالمے سے پناہ مانگو، وہ کرے ہی نہ، وہ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں.
وہ وہاں وہ معاملہ ہو ہی نہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہوگا. پناہ مانگنے کا وقت. قرآن شریف میں لکھا ہے ہر علم جاننے کے بعد، ہر معلومات جاننے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کچھ نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے. تو بھائی پہلے ہی سرنڈر کیوں نہیں کر دیتے؟ تو سرنڈر علم و بس کریے یار، اکو الگ تیرے درکار. وہ سمجھنے والا سمجھ گیا اس بات. تو بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری اختیار کری جائے. کتاب ہے قرآن شریف، آخری کتاب ہے، آخری رسول ہے، ختم ہو گئی بات. آپ اس میں جو قرید اگر لائیں گے کہ یہ آخری رسول نہیں ہے تو اس کا مطلب کتاب بھی آخری نہیں ہے. کیونکہ پھر الیوم اکملت لکم دینکم بھی نہیں ہے کہ آج کے دن ہم نے دین سارا مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے منتخب کر لیا، تمہارے لیے پسند کیا کہ اسلام تمہارا دین ہے. پھر آپ کو یہ آیت بھی نہیں سمجھ آئے گی، کہیں گے نہیں اس کا مطلب دیر آر اسٹل سم تھنگ، دیر از اسٹل سم تھنگ ہے. وہ کمنگ اپ نیکسٹ پارٹ 2 ہے. کیا کہتے ہیں وہ، کیا کہتے ہیں آج کل وہ کیا بنتی ہے وہ فلموں کا کیا بنتا ہے وہ پارٹ 2 جسے کہتے ہیں وہ نہیں سیکول جو بنتا ہے وہ سیکول کے انتظار میں کہ جی اصل نہیں نازل ہوا، سیکول ہم نیا بنائیں گے، شاہ رخ خان ڈالیں گے اس میں. تو ڈالو، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ اسلام نہیں ہوگا. اسلام یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مکہ شریف میں مبعوث ہو گئے. آپ کو 63 سال کی عمر دی گئی، آپ کا وصال ہو گیا. آپ کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور چلا، بہت کچھ ہوا، سب کچھ ہوا، ہسٹری موجود ہے. آپ کی حیات طیبہ میں قرآن شریف نازل ہو گیا 23 سال میں، کچھ حدیثیں ریکارڈ پہ آ گئی. آپ کے لیے شمع ہے، بالکل راہ ہدایت ہے، کر لیں آپ، مشعل راہ ہے، کر لیں آپ. نہیں کرنا چاہتے آپ کی مرضی ہے بھائی جان، مت کریں. لیکن آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ دائرہ اسلام میں کس طرح ہیں؟ یہ سوال اپنے بات سے کرنا پڑے گا. یا تو پورا داخل ہونا پڑے گا نا، پوری کتاب ماننی پڑے گی. اگر آپ کہیں نہیں میں اپنی مرضی کی مانوں گا باقی چھوڑ دوں گا، آپ نے کچھ نہیں مان رہے، بات ختم ہو چکی ہے. تو بہرحال پھر انشاءاللہ کوئی بات کرتے ہیں.